السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ الحمد للہ حمدا کثیرا طیبا مبارکا فی، اللہم صلی وسلم علی نبینا محمد وعلی آلہ وصحبہ وسلم تسلیما کثیرا۔ رب اشرح لی صدری ویسر لی امری واحلل عقدۃ من لسانی یفقہوا قولی۔ اللہم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا وزدنا علما۔ جی ہم یہ مقدمہ پڑھ رہے تھے، تو اس میں یہ کچھ چیزیں میں چھوڑے جا رہا ہوں، یہ کوئی زیادہ اہم نہیں محسوس ہو رہی، اس لیے بس یہ آخری بحث ہم اس مقدمہ میں پڑھیں گے، اسباب الاختلاف، اور اس کے بعد ہم اپنی باقاعدہ کتاب کا انشاءاللہ آغاز کریں گے کل سے۔ تو شروع کرنے سے پہلے کسی ساتھی کا کوئی سوال ہے پچھلے سبق کے حوالے سے، یا ویسے کوئی سوال ہے تو وہ کر لیں، تو بات کرنا چاہ رہے ہیں۔ وَأَمَّا أَسْبَابُ الْإِخْتِلَافِ بِالْجِنْسِ فَسِتَّةٌ۔ اب یہاں بیان کیا جا رہا ہے کہ اختلاف جو ہوتا ہے فقہا کا، ویسے تو اس پر بات پہلے بھی اس نے تھوڑی سی کر دی ہے، لیکن یہاں بالتفصیل وہ نوعیتیں بتا رہا ہے، کتنی نوعیتوں کا اختلاف ہو سکتا ہے، یعنی فقہا کے درمیان کسی بھی حکم کے بارے میں جو اختلاف ہوتا ہے، اس کی بنیاد کتنی چیزیں ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے۔ تو عوام اسباب الاختلاف، اختلاف کے جو اسباب ہیں بالجنسی، بنیادی طور پر جنس کے اعتبار سے، فستتن، تو اس کی 6 قسمیں ہیں۔ اختلاف کے اسباب کی بنیادی طور پر 6 اقسام ہیں، اس کا آپ یہ ترجمہ کریں، ٹھیک ہے، سمجھ آ رہی ہے جی۔ احدھا، پہلی قسم، پہلی قسم یعنی پہلی نوعیت کا اختلاف کے فقہا کے درمیان جو اختلاف ہو سکتا ہے، وہ کس چیز میں اختلاف ہوگا تو آگے حکم میں اختلاف ہوگا، ٹھیک ہے؟ پہلا ہے تردد الالفاظ، اللہ الفاظ کا متردد ہونا۔ متردد سمجھتے ہیں، یعنی شک میں پڑھنا، الفاظ کے حوالے سے شک میں پڑھنا۔ تردد الالفاظ، الفاظ کا متردد ہونا، بین ہذہ الطرق الاربع، ان 4 راستوں میں، ان 4 جو طرق ہیں، جو ذرائع ہیں علم کو، اس کو احکام کو حاصل کرنے کے، جو پیچھے ذکر بھی کر دیے ہیں انہوں نے، پھر یہاں آنی کہہ کر آگے وضاحت بھی کر دی ہے، یعنی یہ 4 جو ذرائع ہیں احکام شرعیہ کو اخذ کرنے کے، ان کے الفاظ کے اندر تردد پایا جاتا ہے، یعنی ان الفاظ میں کہ معنی متعین کرنے کے اندر کہہ لیں کہ اختلاف ہو جاتا ہے، معنی کے متعین کرنے کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے، یا یہ کہہ لیں کہ اس مسئلہ کے بارے میں جو الفاظ آئے ہیں، مختلف الفاظ آئے ہیں، ٹھیک ہے، مختلف الفاظ وارد ہوئے ہیں، تو پھر بعض نے ان الفاظ کو کسی پر محمول کیا، بعض نے دوسرے الفاظ کو لے لیا، تو تردد الالفاظ بین هذه الطرق الاربع، ان 4 ذرائع کے درمیان الفاظ کا متردد ہونا۔ اچھا، آنی یعنی میری مراد، بین ان یکون اللفظ عاما یراد به الخاص، یعنی اس کے درمیان کہ ان یکون اللفظ کے لفظ، جو وارد ہونے والا لفظ ہے، عامن، وہ عام ہے، یراد به الخاص، اور اس سے مراد خاص ہے، یعنی الفاظ عام ہے اور اس سے مراد خاص ہے، یا تو اس میں متردد ہوگا، او خاصا یراد به العام، یا الفاظ وارد ہونے والا لفظ خاص ہے اور اس سے مراد عام ہے، ٹھیک ہے، او عامن یراد به العام، یا یہ ہے کہ لفظ عام ہے اور اس سے مراد بھی عام ہے، او خاصا، یا خاص ہے، یراد به الخاص، اور اس سے مراد بھی خاص ہے۔ یہ پیچھے ہم نے یہ 3 جو اقسام ہیں اس کی، جس کے اوپر اتفاق تھا کہ ان سے شرعی احکام اخذ ہوتے ہیں، اور آگے چوتھا جو او یکون لہو دلیل خطاب او لا یکون لہو، یا اس میں اختلاف ہوگا کہ اس لفظ کا مفہوم مخالف ہے یا کہ اس کا مفہوم مخالف نہیں ہے، ٹھیک ہے، ان کے بارے میں اختلاف ہوا تو آگے حکم کے اندر بھی اختلاف ہو گیا،
ٹھیک ہے، یعنی الفاظ مختلف آئے ہیں کہ اس کے درمیان لفظ عام اور اس کا مراد خاص ہے، یا لفظ خاص ہے اور مراد عام ہے، یا لفظ عام ہے مراد بھی عام ہے، ان کو ان کے تعین کے اندر اختلاف ہو گیا، ٹھیک ہے، یا پھر اس لفظ کا دلیل خطاب یعنی مفہوم مخالف موجود ہے یا نہیں ہے، اس کے اندر اختلاف ہوا تو آگے حکم کے اندر اختلاف ہو گیا۔ اس کی سمجھ آ گئی جی؟ اس کی سمجھ آ گئی؟ شیخ محترم اس کو ایک دفعہ دوبارہ ریپیٹ کر دیں، جزاک اللہ خیر۔ جی، ابن رشد قرطبی بیان کرنا چاہ رہے ہیں کہ اختلاف کے سبب کیا بنتے ہیں۔ مثلا ایک مسئلہ ہے جس کے اوپر ایک فقی کہتا ہے کہ ایک امام کہتا ہے کہ یہ جائز ہے، دوسرا کہتا ہے نہیں یہ مکروہ ہے، تیسرا کہتا ہے نہیں یہ حرام ہے، چوتھا کہتا ہے یہ مستحب ہے۔ اب یہ اختلاف ایک ہی مسئلہ کے اندر کہتے کیوں ہوئے ہیں؟ کہتے ان کی 6 وجوہات ہو سکتی ہیں، ٹھیک ہے، بنیادی طور پر ان کی 6 وجوہات ہو سکتی ہیں۔ اب ان 6 وجوہات میں سے پہلی وجہ وہ بیان کر رہے ہیں کہ ہم نے جس طرح پہلے پیچھے ذکر کیا نا کہ شرعی احکام کو 4 ذرائع سے اخذ کیا جاتا ہے، شرعی احکام کو 4 ذرائع سے اخذ کیا جاتا ہے، ٹھیک ہے، یعنی شرعی احکام کو 4 ذرائع سے اخذ کیا جاتا ہے۔ ان 4 ذرائع میں جو الفاظ وارد ہوئے ہیں ان الفاظ میں کون سا ذریعہ مراد ہے، اس کے اندر اختلاف واقع ہوا ہے، ٹھیک ہے، یعنی ایک لفظ میں نے جس طرح اس دن پیچھے جب آپ مثال دیکھیں گے نا، انہیں 4 جو ذرائع ہیں ان کو آپ ذرا تھوڑا سا غور کریں گے تو پھر انشاءاللہ یہ مسئلہ سمجھنا بہت ہی آسان ہو جائے گا، کیونکہ ہم وہ پیچھے 4 جو پڑھے ہیں وہ ہم بھول چکے ہیں نا، اس لیے ہمیں سمجھنے میں ذرا مشکل آ رہی ہے۔ دیکھیں، یہ میں اس کو نشان لگا دیتا ہوں، یہ انہوں نے کہا تھا نا اصناف الالفاظ، یہ دیکھیں یہ جو کہا ہے کہ اصناف الالفاظ التي تتلقى من الاحکام من السمع اربعۃ، یہ 4 ذرائع ہیں الفاظ، اصناف الالفاظ وہ الفاظ کہ جن سے شرعی احکام اخذ کیے جاتے ہیں وہ کتنے ہیں؟ 4 ہیں، ٹھیک ہے، ان میں سے 3 کے اوپر تو اتفاق ہے، وہ 3 پر جو اتفاق ہے وہ کون کون سے ہیں وہ ذرا دیکھیں، وہ 3 اما الثلاثۃ المتفق علیہ، جو 3 متفق علیہ ہے نا وہ کون سے ہیں؟ پہلا ہے لفظ عام یحمل علی عمومہ، کہ عام لفظ کہ جو اپنے عموم پر دلالت کرتا ہے، یا خاص لفظ جو اپنے خصوص پر دلالت کرتا ہے، یا لفظ عام ہے مراد اس سے خصوص ہے، یا لفظ خاص ہے اور مراد اس سے عموم ہے۔ اب یہ 3 چیزیں ہوگی، یعنی یہ والی 2 اس کو 2 کو آپ 1 بنائیں گے، اس میں سے ایک یہ ہو گیا نمبر 1، اور دوسرا یہ ہو گیا نمبر 2، یہ بھی ساتھ ملا، تیسرا یہ والا ہے، یہ سارا اسی کے اندر آتا ہے، یہ نمبر 3، یہ 3 یعنی لفظ عام ہو اور مراد اس سے خصوص ہو، یا لفظ خاص ہو مراد اس سے عموم ہو، یعنی اپوزٹ ہو جائے گا دونوں۔ تو اس کے تیسری والا جو متفق علیہ ہے نا اس کے 2 اجزاء ہیں، پہلے بھی اس پر بات ہو چکی ہے۔ اب اس میں سے مثال جب آپ دیکھیں گے نا، یہ دیکھیں مثال الاولی، پہلے کی مثال، پہلے کی مثال کس کی مثال؟ پہلے کی، دیکھیں ذرا، حرمت علیکم المیتۃ والدم ولحم الخنزیر، اب یہ خنزیر کا لفظ آیا ہے، خنزیر کا لفظ آیا، یہ لفظ کیا ہے؟ عام ہے، یہ لفظ عام ہے، اب اس سے مراد بھی عام ہے، اس سے مراد بھی عام ہے، خنزیر کے اندر ہر طرح کا خنزیر شامل ہے، ٹھیک ہے، خنزیر کے اندر ہر طرح کا خنزیر شامل ہے۔ اب یہ ہے ایک عام یحمل علی عمومہ، اب ایک مسئلہ کے اندر یہ یہاں تو یہ عام ہے، ایک اس میں دلیل آ گئی ہے، اس میں ایک دلیل آ گئی، اب اس لفظ کے تعین کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ عام ہے یا خاص ہے،
ٹھیک ہے، یہ ایک مثال ہے نا، عام ہے یا خاص ہے؟ ایک فقی کہتا ہے یہاں عام یحمل علی عمومی یہ مراد ہے، اور ایک کہتا ہے کہ یہ نہیں، یہاں پہ یہ فرض کر رہے ہیں نا خنزیر کا لفظ، یہ اس پہ یہ عام نہیں ہے بلکہ یہ خاص ہے اور یحمل علی خصوصی ہی ہے، یعنی اس کے تعین کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہاں واقعی عام مراد ہے کہ یہاں ایک خاص کوئی لفظ مراد ہے۔ ٹھیک ہے، اس کے تعین میں جب اختلاف ہوتا ہے نا تو پھر آگے حکم کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے۔ اب یہاں حرمت کا حکم لگ رہا ہے نا، حرمت کا حکم، یہ فرض کر رہے ہیں اگر کسی فقی کے نزدیک یہ خنزیر کا لفظ عام نہ ہو بلکہ یہ کوئی خاص لفظ ہو، اس کے نزدیک پھر تمام کے تمام خنزیر وہ اس پر حرمت کا حکم نہیں لگنا تھا، تو اختلاف ہو جانا تھا نا پھر، یعنی فرض کر رہے ہیں، فرض کریں ایک منٹ، چلیں یہ تو ذرا ایک خطرناک مسئلہ ہے نا، فرض کرتے ہیں جی یہ والا لفظ لیتے ہیں، ومثال العام یراد به الخاص، کہتے ہیں عام کا لفظ جس سے خاص مراد ہو، اس کی مثال کیا ہے؟ خذ من اموالهم صدقۃ، کہ آپ ان کے سوری، خذ من اموالهم صدقۃ، اموال، ان کے اموال سے آپ صدقہ وصول کریں۔ اب یہاں اموال کون سے اموال مراد ہے؟ اب یہ لفظ تو عام ہے، لفظ کیا ہے یہ؟ عام ہے، لیکن مسلمانوں کا اجماع ہے اس پر کہ یہ لفظ تو عام ہے لیکن اس سے مراد کیا ہے؟ خاص، سارے کے سارے، سارے کے سارے اموال کے اندر زکوٰۃ نہیں ہے، بلکہ الفاظ کا تقاضا تو شاید یہی ہے کہ سارے کے سارے اموال میں سے، لیکن مراد کیا ہے اس سے؟ حقیقتاً مراد اس سے خاص ہے۔ اب یہ فرض کیا اس کے اندر اختلاف ہو جائے، ٹھیک ہے، اس کے اندر فرض کیا اختلاف ہو جائے کہ ایک امام کہتا ہے بھی یہاں اموال سے مراد، ایک امام کہتا ہے یہاں اموال سے مراد کیا ہے؟ تمام اموال، تمام اموال مراد ہے، ٹھیک ہے، دوسرا امام کہتا ہے کہ نہیں، یہاں تمام اموال مراد، مراد نہیں ہے، ٹھیک ہے، سارے اموال یہاں مراد نہیں ہے، دوسرا امام یہ کہتا ہے۔ اب جس نے کہا ہے نا کہ سارے اموال مراد ہیں، اس کے نزدیک پھر ہر قسم کے اموال پر زکوٰۃ، ہر قسم کے اموال پر زکوٰۃ واجب ہو جاتی ہے، وہ انسان کی لیپ ٹاپ پر بھی واجب ہو جانی تھی، اور اس کے انسان کے موبائل پر بھی، موٹر سائیکل پر بھی، جو بھی اس کی ملکیت کے اندر ہے نا، جس کو وہ اپنی ملکیت سمجھتا ہے، سب کے اوپر زکوٰۃ واجب ہو جانی تھی، کیونکہ یہاں پہ زکوٰۃ کے واجب ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، زکوٰۃ کے فرض ہونے کا حکم لگایا جا رہا ہے، تو یہ جو حکم ہے یہ پھر سارے کے اوپر لگ جانا تھا، سارے اموال پر، اور جن کے نزدیک اس اموال میں سارے اموال مراد نہیں ہے بلکہ خاص اموال مراد ہے، کہ جو شرع کے اندر جن کا نصاب متعین ہو چکا ہے، جن کی اجناس متعین ہو چکی ہیں، ان کے نزدیک صرف زکوٰۃ کا حکم کن پر لگنا تھا؟ انہی اجناس پر، انہی چیزوں پر کہ جن کی زکوٰۃ کا حکم لگا دیا گیا ہے۔ اس طرح اس کے تعین کے اندر یہ جو تین یا چار طرق ہے نا، تین تو متفق علیہ ہیں، چوتھا جو ہے دلیل خطاب وہ مختلف ہی ہے، تو ان چار طرق کے تعین کے اندر اختلاف ہے کہ اس سے کون سی چیز مراد ہے، یہ پہلے والا مراد ہے، دوسرے والا مراد ہے، تیسرے والا ہے یا چوتھے والا ہے، ٹھیک ہے۔ اب جب اس میں اختلاف ہوگا تو پھر ظاہر ہے حکم کے اندر بھی اختلاف ہوگا، سمجھ آ گئی جی؟ جی، اگر سمجھ نہیں آئی تو دوبارہ سمجھا دیتے ہیں۔ جی جی شیخ محترم آ گئی الحمد للہ۔ ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک۔ اچھا چلیں، سمجھ آپ کو آ گئی، لیکن یہ بتائیے گا کہ یعنی ہم نے کلاس تقریباً شروع کی ہے 15 منٹ لیٹ، تو کیا وجہ ہے تاخیر کی؟ وجہ کیا ہے آخر؟
تاخیر کی وجہ یہ سستی ہے یا کہ کوئی اور وجہ ہے؟ شیخ محترم میں تو الحمدللہ پہلے ہی آ گئی تھی کلاس میں، جی اول وقت میں آ صرف ایک ہی ابھی تک میرا خیال ہے اسٹوڈنٹ ہیں، اور وہ بھی یہ بہن ہے جو بر وقت تشریف لائی ہیں، یعنی 2-3 منٹ کے بعد وہ تشریف لے آئی تھی تقریباً. باقی دوسرے ناصر اسلام صاحب وہ بھی چند منٹ کے بعد تشریف لے آئے تھے، اور احسن شہباز صاحب وہ آ گئے تھے میرا خیال 10 منٹ 12 منٹ کے بعد. تو باقی سارے مجھے نہیں پتا کب تشریف لائے، لیکن 15 منٹ ویٹ کرنے کے بعد کلاس سٹارٹ ہوئی ہے. تو میرا خیال یہ درست نہیں ہے شاید. یعنی حصول علم کا ذوق رکھیں تاکہ ایک تسلسل برقرار رہے، اور جس چیز کے اندر دوام اور شوق ہوتا ہے نا، اس میں اللہ تعالیٰ کی طرف سے برکت ہوتی ہے. ایک یاد رکھیں اصول اللہ رب العزت نے، ایک تو ہوتی ہے نا کہ اللہ کے جو دین کے کام ہوتے ہیں اس میں ایک خاص مدد ہوتی ہے. اس کے علاوہ ایک جو ہوتی ہے نا محنت اور لگن، کوئی بھی کام ہے، اچھا کام ہے یا برا کام ہے، جس بھی کام کے اندر محنت اور لگن ہوتی ہے نا، اس کے اندر اللہ رب العزت کامیابی لازمی دیتا ہے. یہ یاد رکھیں. دنیا کے اندر کتنے بھی بد کردار لوگ ہیں، جتنے بھی برے لوگ ہیں، وہ اگر اپنے فیلڈ کے اندر کامیاب ہوئے ہیں نا تو ان کے پیچھے بڑی سٹرگل اور محنت ہے. وہ اس کو بڑے فخر سے بیان کرتے ہیں. یعنی وہ اپنی اس دنیاوی ناجائز کامیابی کے لیے محنت اور کرتے ہوئے اور کوشش کرنے کے لیے سرگرداں پھرتے ہیں. تو ہمیں تو اس سے 1000 گنا زیادہ محنت کرنی چاہیے اللہ کے دین کے لیے، کیونکہ ان کی تو محنت صرف دنیا کے لیے ہے. ٹھیک ہے، ان کی محنت صرف دنیا کے لیے، ہماری محنت دنیا کے لیے بھی ہے اور آخرت کے لیے بھی ہے. ہمیں اللہ تعالیٰ اگر محنت ہم کریں گے دنیا میں تو آخرت میں تو انشاءاللہ یقینی کامیابی ہے، دنیا کے اندر بھی کامیابی کا دنیا کے اندر کامیابی کا جو ہے نا وہ گارنٹی ہے انشاءاللہ، اگر محنت ہم کریں گے انشاءاللہ. تو کوشش کیا کریں، یعنی کلاس شروع ہو یعنی 5 منٹ تک جو ہے نا اتنی دیر زیادہ سے زیادہ لگتی ہے. یعنی 30 منٹ پہ ہماری کلاس سٹارٹ ہوتی ہے نا، تو کوشش کیا رہا کہ 30 منٹ کے اوپر آپ اپنے لنک پر کلک کر دیں. اور وہ 3-4 منٹ 5 منٹ جو ہے نا وہ ہو سکتا ہے کہ نیٹ کا پرابلم ہو تو وہ لنک جوائن کرنے کے اندر تھوڑی دیر ہو جائے، تاخیر ہو جائے، یا کوئی 2-4 منٹ بندہ کھانا کہیں کھا رہا ہے یا کہیں کوئی اس طرح کی مصروفیت ہو سکتی ہے. تو کوشش کریں کہ 35 منٹ تک، یعنی 5 منٹ کلاس کے ٹائم کے بعد 5 منٹ تک جو ہے نا وہ تشریف لے آئیں. اور آگے ویسے بھی اب رمضان آ رہا ہے، کل کے علاوہ ہماری کلاس اگلی وہ رمضان کے اندر ہی ہوگی، آپ کو پتہ ہے کل تو ہوگی نا کلاس، اس کے بعد رمضان کے اندر ہی کلاس ہوگی. تو اس کے لیے بھی ٹائم طے کرنا ہے، وہ اب آپ بتا دیں کون سا ٹائم مناسب رہے گا. جی، کوئی اس میں مشورہ دینا چاہتے ہیں؟ رمضان کے اندر ایک تو السلام کلاس. علیکم ورحمۃ اللہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. استاد محترم، میرے خیال میں اگر ہم اس طرح لیٹ ٹائم رکھ لیں، مطلب 10 سے انورڈ رکھ لیں، مطلب 10:30 یا 11 بجے شروع کر لیں، تو میرے خیال میں یہ صحیح رہے گا۔ باقی احباب بھی اپنا وہ اصل میں سجیشن دے دیں گے۔ رات کے وقت نا یہ رات کی کلاس تو ممکن نہیں ہے. ٹھیک ہے، اس کی وجہ ہے کہ ایک تو تراویحیں ہوتی ہیں، اور تراویحیں مختلف مقامات پر مختلف ٹائموں میں ہوتی ہیں. تو پھر روزہ کی وجہ سے اگلے دن اٹھنا بھی ہوتا ہے ٹائم سے، تو یہ تو پاسبل ہی نہیں ہے. اور آپ جانتے ہیں کہ ہمارے پاس مختلف آ، ممالک سے افراد ہوتے ہیں جو دن کی کلاس یعنی دن کے وقت کو ٹائم آپ مقرر کر لیں. تو میرے لیے جو پچھلا ریکارڈ یعنی جو میں پڑھاتا رہا ہوں، شاید آپ کس ٹائم کلاس لیتے رہے مجھے نہیں پتا. اچھا، اس میں 2-3 چیزیں میں ذرا بتا دوں، کیونکہ ہمارے اس کلاس کے اندر ہماری بہنیں بھی پڑھتی ہیں، اور اس میں سے ان میں سے کچھ میرڈ ہیں اور کچھ ان میرڈ ہیں. تو ان کے یہ بھی سارے معاملات ہوتے ہیں افطاری کی تیاری کے لیے.
اور سحری بھی انہوں نے بنانی ہوتی ہے، تو اس کے لیے ظاہر ہے کہ جو مرد حضرات ہیں، میل حضرات ہیں، ان کے لیے بھی یہ رمضان کے اندر کچھ مصروفیات زیادہ ہوتی ہیں، عبادات کے معاملات ہوتے ہیں، تراویحیں ہوتی ہیں، کم از کم 1 ڈیڑھ گھنٹہ تراویحوں کا ہوتا ہے، تو یعنی وہ زیادہ مصروفیت ہوتی ہے، اور ویسے بھی عبادت کے اندر زیادہ وقت صرف کرنا چاہیے، اس میں تو کوئی شبہ نہیں، اس لیے کلاس تو ہوگی مختصر، میں آپ کو بتاؤں 1 گھنٹہ سے لے کر 1.5 گھنٹہ کے درمیان ہماری کلاس 1 سے 1.5 گھنٹہ، اس سے زیادہ ہماری کلاس نہیں ہوگی رمضان کے اندر، پہلی بات۔ السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ جی، ناصر صاحب۔ میرے خیال سے استاد محترم ٹائم یہی ہونا چاہیے، یہی ٹھیک ہے، 8 سے لے کے نا، کیونکہ اس میں ایک زیادہ جو ٹائم ہے یا وقت ہے وہ تو صرف نہیں ہوگا، 1 ڈیڑھ گھنٹے کی کلاس ہوگی تو 1 ڈیڑھ گھنٹے میں وہ یعنی 9 ساڑھے 9 10 بجے تک ختم ہو جائے۔ نہیں، تراویح نہیں پڑھنی ہوتی، تراویحوں کا ٹائم ہے نا اصل میں، 8 بجے سے لے کر 9:30 بجے تک جو ہے نا یہ تراویحیں ہوتی ہیں، اور نمازیں ہوتی ہیں، پھر اس کے لیکن بعد اگلے دن جو ہے نا، اگلے دن ظاہر ہے روزہ رکھ کے تھکاوٹ ہوتی ہے اور سارا کچھ ہوتا ہے، تو اگر میں ایک سجیشن دیتا ہوں جو پیچھے بھی صاحب کا رہا ہے ریکارڈ، وہ یہ تھا کہ ظہر اور عصر کے درمیان جو والا جو ٹائم ہے نا، ظہر اور عصر کے درمیان، چاہے وہ 1:30 بجے سے 3 بجے ہاں تک ہو جائے، یہ ٹھیک ہے، یا 2 بجے کیونکہ سے 3:30 تک ہو جائے۔ دفاتر میں تو چھٹی جو ہے نا، اب اس کو کہ رمضان کے اندر جو ہے نا 1 یا 1:30 بجے تک میرے خیال سے ہمارے دفتر جو ہے نا کھولے رہتے ہیں، اس کے بعد وہ ان کی کلوزنگ ہو جاتی ہے، تو جی، یہ بھی ٹائم ٹھیک ہے، کیونکہ اگر ٹھیک ہے کوئی یہ بالکل۔ جس کا کوئی کام ہے نا ورکنگ وغیرہ کا بھی، ظاہر ہے دوپہر کے وقت تو سارے ہی تقریباً رمضان میں آرام ہی کرتے ہیں، یعنی وہ اس طرح کا ٹائم ہوتا ہے کہ اس ٹائم ورکنگ نہیں ہوتی عام طور پہ، اور ویسے بھی جو ہماری بہنیں ہیں، ہم نے ان کا بھی خیال رکھنا ہے کہ عصر کے بعد انہوں نے افطاری کا جو ہے نا سارا سسٹم کرنا ہوتا ہے، اور جو میل حضرات ہیں انہوں نے بھی ظاہر ہے کہ افطاری کا سامان لے کر آنا، کوئی سلف، وہ بھی ایک سلسلہ ہوتا ہے، تو وہ ٹائم تو مناسب نہیں ہے افطاری کے لیے، افطاری کے وقت والا، تو یہی ایک ٹائم ہمارے پاس بچتا ہے، یا ایک صبح فجر کی نماز کے بعد والا ٹائم ہے، لیکن اس میں پھر جو ہماری بہنیں باہر ہوتی ہیں ان کا ٹائم نہیں ملتا، تو یہ میرا خیال ہے اگر اس پر آپ سارے ایگری دو کریں بجے گے دو کہ بجے سے لے دوپہر کے 2 بجے والا ٹائم ہم دو فائنل کر دیں۔ 2 بجے سے لے کے 4 بجے تک نہیں، ہماری کلاس ہوگی نا ڈیڑھ یہ گھنٹے کی، ٹائم ٹھیک۔ ہماری کلاس 1.25 گھنٹہ 1.5 گھنٹہ ہوگی، تو وہ 2 بجے سے لے کر سوا چار کر لیں، 3:30 کر لیں۔ 3:30۔ 11 بجے جی جی، مصنف صاحب کیا کہہ رہے ہیں جی؟ دفتر کے ٹائم میں جو نہیں نہ پڑھ سکتے، ہاں، یہ دفتر کے ٹائم تو چلے نہیں پڑ پہلا سکتے، ٹائم ہوتا ہے دفتر کا ٹائم۔ وہ آپ کا ٹائم ہوگا نا تقریباً 1:30 بجے تک، 2 بجے تک، تو ہم 2 سوا 2 بجے کلاس ہاں سٹارٹ کر جی، لیں، 2 بجے کلاس سٹارٹ کر لیں تو 3:15 ہاں جی، تک، 3:30 تک، زیادہ سے زیادہ 3 تک بھی ہو سکتا ہے، یعنی کبھی ہم جی سبق کے جی، اوپر ڈپینڈ کرتا ہے نا۔ کوئی مسئلہ نہیں، 3:30 آج کل عصر کی نماز ہو رہی ہے 4 بجے، مطلب یہی 3:45 تک بھی ہو جائے پھر بھی کوئی مسئلہ نہیں۔ جی جی، ہاں جی، اچھا، اور کسی کا کوئی؟ تو یہ ایک تو ہم 2 بجے والا جو ہے نا انشاءاللہ اس کو فائنل کرتے ہیں۔ اچھا، اس میں ایک اور چیز جی، کہ ہماری جو زیادہ فوکس ہونا چاہیے نا، وہ عبادات پہ ہونا چاہیے، یاد رکھیں، اس میں ہم اپنا سبق، یہ بھی ایک عبادت ہی ہے، اس سبق کو ہم بھرپور ٹائم دیں، تو تاکہ ہماری عبادات بھی متاثر نہ ہو، اور ہمارے جو دیگر شغل چلتے ہیں رمضان کے اندر وہ بھی متاثر نہ ہو۔ شغل سے میری مراد آپ کے جو ہوم ورک ہے یا دفتر ورک ہے، جو بھی آپ کا ورک ہے، جو بھی جاب ہے، وہ بھی متاثر نہ ہو، اور ہمارا آرام بھی برقرار رہے رات، تاکہ رات کو ہم جو ہے مستعدی کے ساتھ تراویح بھی پڑھ سکیں۔ تو ایک تو یہ ہے کہ انشاءاللہ ہماری رمضان کی جو کلاس ہوگی وہ 2 بجے ہوگی، تو اس میں پھر سارے ساتھی کوشش کریں کہ 2:05 تک جو ہے نا وہ تشریف لیں، تاکہ ہم جو ہے نا جتنا ہم نے سبق پڑھنا ہوگا تو ہم اس کو جو ہے بر وقت پڑھ لیں،
تاکہ ہمارا وقت بھی ضائع نہ ہو، قیمتی سے قیمتی بن جائے. ٹھیک ہے، پھر اس طرح یہ ہوتا ہے کہ اگر مثلا 2-3 اسٹوڈنٹ وہ ٹائم سے آ جائیں کلاس میں اور باقی لیٹ آئیں، تو پھر یا تو ہے کہ وہ جو 2-3-4 اسٹوڈنٹ آتے ہیں وہ بھی سستی کا شکار ہوں، کیونکہ ان کو پتہ ہے کہ کلاس تو لیٹ ہی شروع ہونی ہے، لہٰذا ہم بھی لیٹ ہی جوائن کریں. یا پھر یہ ہوتا ہے کہ آ، ان کا نقصان ہوتا ہے. تو اس لیے کوشش کریں انشاءاللہ پر وقت جو ہے نا تشریف لائیں، کیونکہ قومیں وہی ترقی کرتی ہیں کہ جو ٹائم کا خیال رکھتی ہیں. اللہ تعالیٰ ہم سب کو اس پر غور کرنے کی اور کاربند ہونے کی توفیق عطا فرمائے. جی کسی کی کوئی اور بات؟ جی السلام علیکم. وعلیکم السلام. موسم 1:30 ہو جائے تو صحیح ہے، کیونکہ 2 بجے پھر ہمارے ادھر زور کا ٹائم درمیان میں آ جائے گا. اگر 1:30 سے 3 ہوگا تو 1 بجے ادھر ہمارے، کیونکہ 2 گھنٹے سعودی عرب میں پیچھے ہے، تو وہ پھر زور کی نماز 3 بجے 1 بجے زور کی نماز آپ کے ہوتی ہے. آپ کے تو ادھر زور کی نماز میرا خیال ہمارے 2:30 بجے آپ کی زور کی نماز آئے گی نا میرا خیال ادھر. جب نہیں، ہمارے 2:30 3 بجے. بجیں گے آپ کی ادھر زور کی نماز اس جی ٹائم شروع ہو جائے گی. نہیں، 3 بجے ہوگی. اور کتنے بجے ادھر آپ کی جماعت ہو رہی ہے آج کل؟ 1 بجے ہو رہی ہے. اچھا 1 بجے ہو رہی ہے. جی، ٹھیک ہے. تقریباً 5 منٹ کم 1 بجے سے کھڑی ہو جاتی ہے. اچھا چلیں، اصل میں وہ تھوڑا سا اس طرح ہوتا ہے نا کہ میں ادھر میرا ایک کام ہوتا ہے شیخ امن پوری حفظہ اللہ کے پاس، تصنیف کا کام ہوتا ہے. تو ظاہر ہے رمضان میں پھر میں ویسے تو زور ٹائم تک فارغ میں ہو جاتا ہوں، لیکن تھوڑا سا ٹائم اس لیے درمیان میں رکھ رہا ہوں کہ کبھی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، تاخیر ہو جاتی ہے، تو پھر کلاس سے تاخیر نہ ہو. درمیان میں جو میں نے ایک وقت رکھا ہے نا، ویسے تو 1:30 بجے تک میں فارغ ہو جاؤں گا، لیکن درمیان میں آدھا گھنٹہ جو رکھا ہے نا، وہ کبھی بندہ لیٹ ہو جاتا ہے، کبھی ٹریفک جام ہوتا ہے، تو اس وجہ سے یہ درمیان میں ایک سپیس رکھی ہے میرے لیے. ویسے نارملی یہ مسئلہ نہیں ہے، 1:30 بجے کلاس شروع ہو سکتی ہے، لیکن یہ آدھے گھنٹے کا جو وقفہ رکھا ہے یہ اسی لیے رکھا ہوا ہے کہ تاکہ میں لیٹ یا تاخیر کا شکار نہ ہوں، تو اسی لیے. صحیح. ٹھیک ہے، تو کوئی نہیں، اللہ خیر کرے. آپ ہماری عام طور پہ کلاس جو ہے نا 1 گھنٹے کی، 1.25 گھنٹے کی، یا کبھی 1.5 گھنٹے کی ہوا کرے گی. تو انشاءاللہ آپ مینج کریں، کوشش کریں گے ہم کہ اس کو 1:45 پہ لے آئیں. ٹھیک ہے، اگر ساتھیوں نے کوئی ساتھ دیا تو انشاءاللہ 1:45 پہ ہم لے آئیں گے. یا میں اپنی ٹائمنگ کا دیکھوں گا کہ اگر 1:30 بجے تک، 1:30 بجے سے پہلے پہلے میں فارغ ہو چکا ہوں، تو انشاءاللہ ادھر پھر اس طرح کا کوئی سسٹم بنا لیں گے. لیکن فی الحال 2 بجے کا ٹائم ہی فائنل ہے. فی الحال اس کو ہم پیچھے لے آئیں گے، یا پھر ہم اس کو کوئی اور ترتیب بنا لیں گے. جی محمود الرحمان صاحب کیا کہنا چاہ رہے ہیں؟ جی شیخ، میں نے تو کر لی بات، یہی بات کرنی تھی میں نے جی کر لی. ٹھیک ہے، بارک اللہ فیک. اچھا بس ہم پڑھ رہے تھے کہ اسباب اختلاف کے اسباب، ان میں سے ایک ہم نے پڑھ لیا تھا کہ یہ جو 4 ذرائع ہے نا، یہ احکام شریعہ اخذ کرنے کے، ان کے الفاظ کے درمیان اختلاف ہو جاتا ہے کہ یہ الفاظ ان الفاظ میں مراد کیا ہے، کہ یراد به الخاص ہے، یراد به العام ہے، یا عام یراد به العام، یا خاص یراد به الخاص، یا کہ اس کا دلیل خطاب ہے یا نہیں ہے. اس میں اختلاف ہو جاتا ہے، جس وجہ سے حکم بدل جاتا ہے. دوسری وجہ اختلاف کی، دوسرا سبب یہ ہے کہ الاشتراک الذی فی الالفاظ، الفاظ کے اندر بھی اشتراک پایا جاتا ہے. یعنی ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہوتے ہیں، ان معنی کے تعین کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. یعنی ایک لفظ اس کے اگر زیادہ معنی ہے تو پھر ان معنی میں سے کون سا معنی وہاں مراد ہے، جس فقیر نے جو معنی مراد لیا تو اس کی وجہ سے پھر آگے اختلاف واقع ہو گیا. الاشتراک الذی فی الالفاظ، اس کے اوپر پہلے ہم سے بات کر بھی چکے ہیں اشارتاً، کہ وہ اشتراک یا ایک وہ اشتراک کے جو الفاظ میں پایا جاتا ہے،
वज़ालिका, और ये जो अल्फाज का जो इश्तराक है ना, इम्मा फिल लफ्ज़िल मुफरदी, या तो ये मुफरद लफ्ज़ में होता है, यानी अकेला एक लफ्ज़ होता है उसमें इख्तिलाफ पाया जाता है, या फिर ये एक जुमले के अंदर इख्तिलाफ पाया जाता है, आगे जिसका जिक्र आएगा। वज़ालिका, और ये इख्तिलाफ, ये इश्तराक, इम्मा फिल लफ्ज़िल मुफरदी, या तो मुफरद लफ्ज़ यानी अकेला एक सिंगल लफ्ज़ के अंदर होता है, का लफ्ज़िल क़रई, जिस तरह के कर का लफ्ज़ है, अल्लज़ी यंतलिकु अलल अतहारी व अलल हैज़ी, जो कि तोहरों पर भी बोला जाता है और हैज़ पर भी बोला जाता है। अब जिस तरह हमने कुरू, सलासत कुरू है ना, कुरान पाक के अंदर सलासत कुरू का लफ्ज़ आया है। अब उस कुरू में, कुरू यानी अलकर, कुरू की मुफरत क्या है, अलकर। अब ये कर का लफ्ज़ तोहर पर बोला जाता है या कि हैज़ पर बोला जाता है। लुगत के अंदर तो दोनों मानी के लिए इस्तेमाल होता है, लेकिन अब उस आयत के अंदर सलासत कुरू के 3 हैज़ वो रुकी रहेगी, 3 कुरू रुकी रहेगी। अब जिस जिस फ़क़ीह के नज़दीक कर का माना तोहर है, तो उसके नज़दीक क्या माना होगा कि 3 तोहर रुकी रहेगी, और जिसके नज़दीक कर का माना हैज़ होगा, तो उससे उसके नज़दीक सलासत कुरू की मुराद सलासतु 3 हैज़ रुकी रहेगी। ठीक है, अब ये उस लफ्ज़ के माना के अंदर इश्तराक पाया जाता है, तनव्वुर पाया जाता है, जिसके तयन के अंदर इख्तलाफ हुआ तो आगे हुक्म के अंदर भी इख्तलाफ हो गया। यहाँ तक समझ आ गई जी। दूसरा क्या है कि अल्फाज में इश्तराक। अब वो अल्फाज में इश्तराक की आगे अगली सूरत भी कहते हैं, वकज़ालिका लफ्ज़ुल अम्री, इस तरह अमर का लफ्ज़ यानी जो हुक्म वाला लफ्ज़ होता है, हल युहमलु अलल वुजूबी अव नदबी, यानी इसमें भी इख्तलाफ होता है कि ये जो अमर का लफ्ज़ है, क्या ये वजूब पर दलालत करता है या कि ये इस्तिहबाब यानी नदब से मुराद इस्तिहबाब पर दलालत करता है। इसके अंदर भी इख्तलाफ हो जाता है। और एक फ़कीह कहता है यहाँ जो अमर आया है ये वजूब के लिए आया है, दूसरा कहता है नहीं, यहाँ अमर आया है इस्तिहबाब के लिए आया है। अब जब जिसके नज़दीक इस्तिहबाब के लिए आया होगा तो उसके नज़दीक हुक्म उसका बदल जाएगा, और जिसके नज़दीक वो वजूब के लिए आएगा तो उसने कहा कि यहाँ पे हुक्म और होगा, तो इसकी वजह से इख्तलाफ हो जाता है। इस तरह कहते हैं वह लफ्ज़ुन नही हल युहमलु अला तहरीम या बिल कराहती, के कहते हैं कि नहीं का लफ्ज़ यानी ला, नहीं आप जानते हैं ना, जैसे ला तज़रिब, एक तो होता है ना इदरिब, अमर का लफ्ज़ है। अब इदरिब के अंदर जो अमर है ये वजूब के लिए है कि लाजमी मारना है, या कि ये इस्तेहबाब के लिए कि मारना मुनासब है, बेहतर है। इस तरह ला तज़रिब के ना मारो, अब इसको हुर्मत का हुक्म कहेंगे या कि कराहत का हुक्म है, यानी ला तज़रिब इसकी मुखालफत करना क्या हराम है, ला तज़रिब ना मारो मतलब कि इसको अब मारना हराम होगा या कि ये मारना मकरूह होगा, इसके अंदर इख्तलाफ होगा। वलफ़्ज़ु नही, और नहीं का लफ्ज़ हल युहमल अला तहरीम या बिल कराहती, क्या ये तहरीम पर दलालत करता है या कि कराहत पर दलालत करता है। यहाँ तक समझ आ गई जी। जिस चीज़ को कोई समझ नहीं आई इसमें वो पूछ लें ताकि दोबारा समझा दें। अस्सलाम वालेकुम। वालेकुम अस्सलाम। शेख मोहतरम, पहला लफ्ज जो है ये तरद्दुद है, तरद्दुद होगा अल्फाज में, और फिर दूसरा जो इश्तराक होगा माना में, और तीसरा अमर और नहीं में होगा। नहीं नहीं नहीं, ये दूसरा ही चल रहा है अभी, अभी ये दूसरा ही चल रहा ठीक, है। दूसरे ठीक है, अल्फाज ठीक के अंदर है। ही है ना ये इश्तराक, कि अब देखें अमर के लफ्ज़ के अंदर वजूब का माना भी पाया जाता होता है या इस्तेहबाब को भी पाया जाता है। अब वहाँ जहाँ पे मुख्तलाफ हुआ है वहाँ ये वजूब के लिए है या कि ये इस्तेहबाब के लिए, अब इसके तयन में इख्तलाफ हो गया है। इस तरह जो नहीं का लफ्ज़ है ये तहरीम के लिए भी होता है, यानी इसके अंदर तहरीम का माना भी पाया जाता है और इसके अंदर कराहत का माना भी पाया जाता है, इसके अंदर तंज़ीह का माना भी पाया जाता है। तो वहाँ क्या मुराद है जहाँ पे इख्तलाफ हुआ है, वहाँ पे मुराद जिन फुकहा के नज़दीक वहाँ तहरीम के लिए है वहाँ वो तहरीम वाला माना कर देते हैं, जहाँ पे कराहत के लिए तो वहाँ वो कराहत वाला माना कर देते हैं। तो क्योंकि लफ्ज़ के अंदर एक वुसअत पाई जाती थी दोनों माना की, तो उसके तयन के अंदर वहाँ इख्तलाफ हुआ है। ठीक है जी। आगे है, कहते हैं कि अब ये तो है, ये इश्तराक फिल अल्फाज यानी लफ्ज़ मुफरद के अंदर इख्तलाफ हुआ है, इश्तराक हुआ है। अब कभी कभार कहते हैं ये इश्तराक पूरे जुमले के अंदर भी होता है। कहते हैं कि व इम्मा फिल लफ्ज़िल मुरक्कबी, या फिर ये जो इश्तराक होता है ये मानी का जो वसत या मानी का जो एक से ज़ायद मानी पाए जाना,
یہ جو معاملہ ہوتا ہے یا تو پھر یہ اما فی اللفظ المرکب، یا یہ مرکب لفظ کے ساتھ ہوتا ہے، مرکب لفظ میں ہوتا ہے کہ جس میں، مرکب کسے کہتے ہیں کہ جو دو یا دو سے زیادہ الفاظ سے مل کر بنا ہو، یعنی لفظ مرکب۔ مثل قوله تعالی، اس طرح کہ اللہ تعالیٰ کا فرمان ہے الا الذین تابوا، سوائے ان لوگوں کے جنہوں نے توبہ کر لی۔ تو اب اس کو پہلے ترجمہ کر لیں، میں اس کے بعد پھر آپ کو نا وہ آیت کی طرف لے جاتا ہوں۔ یہ آیت سورت النور کی ہے، اس کی طرف میں لے جاتا ہوں تاکہ مسئلے کی ساری نوعیت سمجھ آ جائے۔ کہتے فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ أَن يَعُودَ عَلَى الْفَاسِقِ، اب یہ إِلَّا الَّذِينَ تَابُوا کا لفظ کہتے ہیں جو ہے نا، یہ لفظ اب یہ مرکب لفظ ہے نا، تو کہتے ہیں کہ فَإِنَّهُ يَحْتَمِلُ، کو احتمال ہے کہ أَن يَعُودَ عَلَى الْفَاسِقِ فقط، کہ یہ جو لفظ مفرد مشترک ہے یا لفظ مرکب ہے، یہ فاسق کے اوپر لوٹتا ہو، یعنی یہ فاسق کے بارے میں ہو صرف۔ وَيَحْتَمِلُ، یا یہ بھی احتمال ہے کہ ان یعود علی الفاسق والشاہد، کہ یہ فاسق کے بارے میں بھی ہے اور گواہی دینے والے کے بارے میں بھی ہے۔ اب اس کو ذرا میں آپ کو اسکرین شیئر کر کے لے جاتا ہوں مکتبہ شاملہ کی طرف، تاکہ آپ کو وہ آیت کا مطلب سمجھ آ جائے صحیح بالکل۔ اب یہ دیکھیں سورت النور کے اندر یہ آیت آئی ہے، اس کو ذرا بڑے غور سے سمجھیے گا تاکہ مسئلہ واضح ہو جائے۔ اب ہے نا کہ والذین یرمون المحصنات ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، کہ وہ لوگ کہ جو پاک دامن مومنہ بھولی بالی عورتوں پر تہمت زنا لگاتے ہیں، ثم لم یأتوا بأربعۃ شہداء، پھر وہ چار گواہ بھی نہیں لے کر آتے اپنی اس دعویٰ پر کہ اس نے فلاں عورت نے، فلاں پاک دامن عورت نے زنا کیا ہے، اس کے اوپر کوئی گواہ بھی پیش نہیں کرتے، تو فرمایا فجلدوہم ثمانین جلدتن، ایسے لوگوں کو جو تہمت لگانے والے ہیں اپنے گواہی پوری نہ کرنے کی وجہ سے، کیونکہ اب اس کی عزت تو داغدار کر دی ہے انہوں نے تہمت لگا کے، اب اپنے اس پر تہمت کے اوپر انہوں نے چار گواہ بھی پیش نہیں کیے، کوئی ثبوت بھی پیش نہیں کیے مکمل، تو پھر اب ان کو قذف کے 80 کوڑے لگاؤ، فجلدوہم، حد قذف ہے نا اس کو کہتے ہیں، فجلدوہم ثمانین جلدتن، اب ان لوگوں کو کہ جو بے ثبوت بات کر رہے ہیں ان کو 80 کوڑے لگاؤ۔ اور اگلی ہے ولا تقبلوا لهم شہادتا ابدا، آئندہ ان کی کوئی گواہی قبول بھی نہیں کرنی۔ یعنی جو آج انہوں نے غلطی کی ہے نا، کسی کی عزت کو نا تمام دلائل کے ساتھ داغدار کرنے کی جو کوشش کی ہے انہوں نے، اب آج کے بعد ان کی گواہی بھی قبول نہیں کرنی، کیونکہ یہ کیوں، وَأُولَئِكَ هُمُ الْفَاسِقُونَ، کیونکہ یہ فاسق ہیں، یہ لوگ کیا ہیں، فاسق ہیں۔ اب انہوں نے ایسا ایک جرم کیا ہے کہ ایک تو ان کے پاس گواہ نہیں تھے، اگر ان کے پاس انہوں نے آنکھوں سے دیکھا بھی ہے نا، ان کے پاس پورے گواہ نہیں تھے، ان کو حق نہیں بنتا تھا کہ یہ بات لوگوں کے سامنے کریں، ان کو چاہیے تھا خاموشی اختیار کریں، کہ جب تک ان کے پاس گواہ نہیں تھے تو یہ خاموشی اختیار کی، ہاں چار گواہ موجود ہوں تو چار گواہ لے کر آئیں گے، مقدمہ کریں کہ اس نے زنا کیا ہے۔ بہرحال یہ لوگ آئندہ کے بعد ان کی گواہی بھی قبول نہیں کی جائے گی، اور یہ فاسق ہیں، ٹھیک ہے۔ اب یہ دو حکم لگے ہیں، ایک تو ان کی گواہی نہیں قبول کی جانی، دوسری کیا ہے، یہ فاسق ہیں، کیونکہ یہ فاسق ہو چکے ہیں لہذا ان کی آئندہ گواہی قبول نہیں کرنی۔ اب دو باتیں ہیں، اب الا الذین تابوا من بعد ذلک واصلحوا فان اللہ غفور رحیم، یہ جو آیت ہے نا اگلی آیت، اب اس میں اللہ تعالیٰ نے مستثنا کر دیا ہے کہ ہاں وہ لوگ کہ جنہوں نے توبہ کر لی، یعنی ان میں سے ایسے مجرموں میں سے جنہوں نے توبہ کر لی، من بعد ذالک، اس کے بعد یعنی اس جرم کرنے کے بعد، اس قذف کے بعد جنہوں نے توبہ کر لی تو وہ اصلح اور اپنی اصلاح کر لی، فإن اللہ غفور الرحیم، تو اللہ تعالیٰ غفور الرحیم ہے، اللہ تعالیٰ معاف کرنے والا ہے اور بخشنے والا ہے۔ اب یہ کہ اب اس کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے، اشتراک کس طرح ہے کہ یہ جو توبہ کرنے والے ہیں اور اپنی اصلاح کرنے والے ہیں، اور ان کی جو استثناء کی گئی ہے، اب یہ استثناء کس چیز کی گئی ہے، کیا ایسا کرنے سے، توبہ کرنے سے اور اپنی اصلاح کر لینے سے ان کا فسق ختم ہوگا، یا کہ یہ دوبارہ گواہی دینے کے بھی اہل قرار پائیں گے، ٹھیک ہے۔ اب اس میں اختلاف ہوا ہے کہ یہ جو ان کو استثناء ملا ہے یا ان کو یہ جو توبہ ملی ہے، اس کے نتیجہ کے اندر کیا ان کا فاسق ہونا یہ ختم ہو جائے گا،
یعنی ان کے اوپر جو فسق کا حکم لگائے گا یہ ختم ہو جائے گا، یا کہ فسق کے ساتھ ساتھ ان کو شہادت کا حق بھی دے دیا جائے گا، یا یعنی دوبارہ یہ گواہی دینے کے اہل ہوں گے۔ اب بعض کہتے ہیں چونکہ لفظ کے اندر اشتراک پایا جاتا ہے پورے مرکب کے اندر، پورے جملے کے اندر، یعنی اس کے اندر احتمال موجود ہے نا دونوں معانی کا، کہ یہ بھی ہو سکتا ہے کہ صرف یہ ان کا فسق ختم ہو اور گواہی پھر بھی ان کی قبول نہ کی جائے، یہ بھی ہو سکتا ہے۔ اور یہ بھی ہو سکتا ہے کہ فسق تو ختم ہوگا ہی ہوگا، اس کے ساتھ ساتھ ان کی گواہی بھی آئندہ قبول کر لی جائے گی۔ تو یہ اختلاف، بعض کے نزدیک کیا ہے کہ صرف اور صرف فسق ختم ہوگا، ایسے لوگ فاسق نہیں ہوں گے، توبہ ان کی قبول ہو جائے گی، لیکن گواہی پھر بھی ان کی قبول نہیں ہوگی کیونکہ پہلے ایک غلطی یہ کر چکے ہیں، بعض کے نزدیک۔ دوسرے کہتے ہیں کہ نہیں، کہ فسق تو ان کا توبہ سے ختم ہوگا ہی ہوگا، لیکن اس کے ساتھ ساتھ یہ اگر سچی پکی توبہ کر لیں، اپنی اصلاح کر لیں، تو ان کی دوبارہ گواہی بھی قبول کر لی جائے گی۔ ٹھیک ہے، اب یہ اشتراک مرکب لفظ کے اندر، مرکب جملے کے اندر پایا جاتا ہے۔ ٹھیک ہے، راجے جو اس میں کیا ہے، راجے اس میں یہ ہے کہ ان کے فسق بھی ختم ہو جائے گا، اور اگر وہ اپنی اصلاح کر لیں، بندے کے بچے بن جائے، تو ان کی آئندہ سے توبہ ان کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی، یعنی وہ شہادت دینے کے بھی اہل ہو جائیں گے۔ اس اختلاف کی سمجھ آ گئی جی؟ اس کو سمجھ نہیں آئی وہ پوچھ سکتے ہیں، اس مسئلہ کے اندر کوئی اور ملتا جلتا سوال ہے تو وہ کر سکتے ہیں جی۔ اچھا جی، اب اس کو دوبارہ پڑھتے ہیں جی۔ وَإِمَّا فی اللفظ المرکبی، یا یہ جو اشتراک پایا جاتا ہے یہ مرکب لفظ پر پایا جاتا ہے، مثل قوله تعالی، جس طرح کہ اللہ کا یہ فرمان ہے، الا الذین تابوا، اب یہ جو استثناء ہے یا یہ توبہ ہے، اس توبہ کے نتیجہ کیا نکلے گا؟ فإنه يحتمل، کہ احتمال ہے، ان یعود علی الفاسق فقط، کہ یہ جو توبہ کے نتیجہ ہے یہ صرف فاسق کے اوپر لوٹے گا، یعنی اولئک هم الفاسقون جو کہا گیا تھا نا، صرف ان پر لوٹے گا، کہ یہ جو توبہ سے جو استثناء دی گئی ہے یہ صرف ان سے فسق کا حکم ختم کرنے کے لیے ہوگا۔ وَيَحْتَمِلُ، اور اس کا بھی احتمال موجود ہے اس جملے کے اندر، کہ ان یعود علی الفاسق والشاہد، کہ یہ فاسق پر بھی لوٹے گا اور گواہی دینے والے پر بھی لوٹے گا، یعنی آئندہ کے لیے ان کی گواہی بھی قبول کر لی جائے گی اور ان سے فسق کا حکم بھی ختم ہو جائے گا۔ کہتے ہیں اس صورت میں اگر اس کا دوسرے والا معنی مراد لیا جائے تو فتکون التوبۃ رافعۃ، تو اس صورت میں توبہ ہوگی رافعۃ، ختم کرنے والی، فی الفسق، فسق کو بھی، وہ مجیزتاً، اور جائز کرنے والی، شہادت القاذفی، تہمت لگانے والے کی گواہی کو۔ ٹھیک ہے، اس صورت میں کہتے ہیں اگر دوسرا معنی مراد لیا ہے کہ وہ یحتمل ان یعود علی الفاسق والشاہد، اگر دوسرے معنی مراد لیا جائے کہ یہاں فاسق اور شاہد دونوں پر لوٹ رہی ہے یہ جملہ، تو کہتے ہیں اس صورت میں توبہ کرنے سے ایک تو ان کا فسق بھی ختم ہو جائے گا، دوسرا ان کی جو پہلے جنہوں نے قذف کیا تھا، جنہوں نے تہمت لگائی تھی، اگر وہ توبہ کر لیں تو ان کی گواہی بھی جائز ہو جائے گی، وہ گواہی بھی دینے کے اہل ہو جائیں گے۔ بات سمجھ آ گئی جی؟ بہت ہی آسان ہے، اگر نہیں سمجھ آئی تو پھر دوبارہ میں سمجھا دیتا ہوں۔ نہیں سمجھ آئی میرا خیال ہے۔ یہ ہو گئی جی دو اسباب۔ اب تیسرا سبب، والثالث، تیسرا سبب ہے اختلاف الاعرابی، اعراب کا اختلاف، یعنی کسی لفظ میں اعراب مختلف ہو جاتا ہے، اس اختلاف کی وجہ سے، اعراب کے مختلف ہو جانے کی وجہ سے، آپ جانتے ہیں نا معنی پر فرق پڑتا ہے، جب معنی پر فرق پڑتا ہے تو پھر حکم بھی بدل جاتا ہے۔ اب اس کی ایک مثال میں دیتا ہوں آپ کو، گرچہ وہ بالکل ہی مثال بنتی نہیں ہے، کیونکہ لیکن چونکہ لوگوں نے اس پہ اختلاف کیا ہے اعراب کا، تو حکم بدل گیا ہے۔ جب اعراب کا اختلاف ہوگا تو حکم بھی بدل جائے گا۔ اس کی کئی مثالیں ہیں، پھر میں ایک آدھ مثال آپ کو دیتا ہوں۔
اب ایک حدیث ہے صحیح بخاری کے اندر، مشہور حدیث ہے کہ انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی. اب یہ دیکھیں، یہ کیا لکھا ہوا ہے، لا نورثو، اس کو تو آپ چھوڑ دینا کہ ہماری وراثت، ہمیں وارث نہیں، ہمارا وارث نہیں بنا جاتا، اس کو تو آپ چھوڑ دیں. اب یہ جو ہے نا، ما ترکنا صدقتن، ما ترکنا صدقتن. اب جو روافظ ہیں آپ جانتے ہیں نا، ان کا عقیدہ ہے کہ انبیاء کی وراثت ہوتی ہے، انبیاء کی وراثت تقسیم کی جاتی ہے. شیعہ کا، رافضیوں کا یہ عقیدہ ہے. اہل سنہ کا متفقہ عقیدہ ہے کہ نبی جب فوت ہوتے ہیں تو ان کے پیچھے جو متروکہ مال ہوتا ہے نا، وہ وراثت نہیں بنتا. یعنی ان کی اولادوں کے اندر وہ 1/2 کی دو 1/2 یا 1 کی تقسیم سے جو ہے نا وہ تقسیم نہیں کی جاتی. یعنی ان کی بچے ہوں یا ان کی بچیاں ہوں، ان کے درمیان، یا ان کی بیویاں ہوں، ان کے درمیان جو وراثت کے اصول ہیں نا، ان کے مطابق تقسیم کار نہیں ہوتی. اہل سنہ کا یہ عقیدہ ہے. تو اب یہ ہے، اس کا ترجمہ کیا ہے، ما ترکنا، جو بھی ہم چھوڑیں، نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا ہم انبیاء کی وراثت نہیں ہوتی، ہم جو بھی چھوڑیں صدقتن، وہ صدقہ ہو جاتا ہے، یعنی اس کو صدقے کے طور پر لیا جاتا ہے، اس کو تقسیم کر دیا جاتا ہے. روافظ نے اس کا اعراب پتہ کیا کیا ہے کہ ما ترکنا صدقتن، تو معنی کیا ہوگا کہ ہم نے کوئی صدقہ نہیں چھوڑا. اب اگر یہ ترجمہ کریں، ما ترکنا صدقتن، جو ہم نے چھوڑا ہے، ما ترکنا، جو ہم نے چھوڑا ہے، صدقتن، وہ کیا ہے، صدقہ ہے. کا اعراب بدلنے سے معنی بالکل بدل گیا. اگر یہ بنائے اس کو صدقتن، تو یہ ترکنا کا کیا ہو جائے گا، مفعول ہو جائے گا، کہ ہم نے کوئی صدقہ نہیں چھوڑا، یعنی ہم نے صدقہ نہیں چھوڑا، ہماری وراثت ہی وراثت ہے. اب یہاں تو چلو یہ لا نورث کا لفظ آ گیا ہے نا، تو جن الفاظ حدیث کے اندر صرف ما ترکنا صدقتن ہے نا، صدقتن ہے، وہاں پہ وہ صدقتن کی بجائے صدقتن کا اعراب پڑھتے ہیں روافظ. ٹھیک ہے، تو اس طرح کے اور بھی کئی ایک مثالیں موجود ہیں. اس طرح وہ روافظ کیا کرتے ہیں جی، اس میں جو یہ آیت ہے نا مشہور، آیت الوضو، وضو آیت، وضو والی آیت، فغسلوا. فاغسلوا وجوہکم. اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا، یا ایھا الذین آمنوا اذا قمتم الى الصلاة فاغسلوا وجوہکم وایدیکم الى المرافق وامسحوا برؤوسکم وارجلکم الى الکعبین. اب روافظ اس سے استدلال کیا لیتے ہیں کہ وامسحوا برؤوسکم وارجلکم بھی کہتے آتا ہے قرآن پاک میں. اب ہمارا اس کا ترجمہ کیا ہوگا، وامسحوا برؤوسکم، کہ تم مسح کرو اپنے سروں کا، وارجلکم، اور تم دھوو اپنے پاؤں کو، الی الکعبین، ٹخنوں تک، ٹخنوں سمیت. اب ہمارے نزدیک تو ارجلکم کے اوپر عطف کس کا پڑا ہے، فغسلو کا، یعنی فغسلوا وجوہکم وایدیکم،
وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ، اس طرح ہوگا. تو وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُم میں درمیان میں آیا ہے. تو یہ واو عاطفہ کس کے اوپر عطف ہوگا اس کا؟ یہ وَأَيْدِيَكُمْ کے اوپر یا وجوہکم کے اوپر. ٹھیک ہے. تو اس کا یعنی وَأَرْجُلَكُمْ کا ناصب کون ہے؟ یعنی یہ منصوب ہے تو اس کا ناصب کون ہے؟ فَغْسِلُوا. ٹھیک ہے. اب چونکہ ایک قرات کے اندر وَامْسَحُوا بِرُؤُوسِكُمْ وَأَرْجُلِكُمْ بھی آیا ہے، تو پھر روافظ کیا کہتے ہیں؟ کیونکہ روافظ کے نزدیک اس میں وضو کے اندر پاؤں کو دھونا فرض نہیں ہے. وہ کہتے ہیں کہ اس کے اوپر مسح کر لیا جائے کافی ہے. یعنی جس طرح ہم سر کا مسح کرتے ہیں نا، تو کہتے ہیں پاؤں کو ننگے پاؤں کو بھی اگر کوئی مسح کر لیتا ہے تو یہ کافی ہے. اور دلیل کیا دیتے ہیں کہ یہ دیکھو جی، قرآن کی ایک قرات یہ بھی ہے وَأَرْجُلِكُمْ، کہ یہ جس طرح سر کا مسح کرو اس طرح وَأَرْجُلِكُمْ کا مسح بھی کرو. تو ویسے تو اس کے کئی ایک جوابات ہیں، لیکن میں تفصیل کی وجہ سے اس کو حذف کر رہا ہوں. انشاءاللہ جب ہم اپنے یعنی جو فرق والادیان والے چیپٹر کے اندر ہم روافظ کی کارستانیوں پر پہنچیں گے نا، روافظ کا تذکرہ پڑھیں گے، وہاں ہم اس کو تفصیل کے ساتھ ڈسکس کر لیں گے. بہرحال اس اختلاف کی وجہ سے حکم بدل گیا کہ نہیں بدل گیا؟ اعراب کے مختلف ہونے کی وجہ سے، اعراب کے تعین کے اندر اختلاف کرنے کی وجہ سے اس کا حکم بدل گیا. اس کی اور بھی احادیث کے اندر بھی مثالیں اس کی موجود ہے. ٹھیک ہے. تو اس کہنے کا مقصد یہ ہے کہ اس الفاظ کے اندر تردد کی وجہ سے، اعراب کے اندر تردد کی وجہ سے، اعراب کے اندر اختلاف کی وجہ سے حکم بھی بدل جاتا ہے. چوتھا یہ والرابع، چوتھا ہے تردد الالفاظ بین حملہ علی الحقیقت، الفاظ کا لفظ کا متردد ہونا اس کو حقیقت پر محمول کرنے کے درمیان، او حملہ علی نوع من انواع المجاز، یا مجاز کی اقسام میں سے کسی قسم پر محمول کرنے کی وجہ سے. یعنی ایک لفظ کیا وہ حقیقت پر محمول ہے یا کہ وہ مجاز پر محمول ہے. مجاز کہتے ہیں کہ جس کا حقیقی معنی مراد نہ لیا جائے بلکہ اس کے اندر تعویل کر لی جائے. اب وہ مجاز کی کئی ایک صورتیں ہیں جس کی طرح انہوں نے یہاں ذکر کی ہیں. یعنی یہ لفظ حقیقت پر معمول ہے یا کہ اس کا مجازی معنی مراد ہے، یعنی حقیقی معنی مراد ہے یا مجازی معنی مراد ہے. اب اس لفظ کے اندر دونوں چیزیں پائی جاتی ہیں، حقیقی معنی بھی پایا جاتا ہے اور مجازی معنی بھی پایا جاتا ہے. اب اس خاص مقام پر جس بارے میں فقہا کا اختلاف ہوا ہے، اب اس خاص مقام پر حقیقی معنی مراد ہے یا کہ مجازی معنی مراد ہے. اب جس نے اس کے اندر حقیقی معنی مراد لیا اس کا حکم اور ہوگا، اور جس نے مجازی معنی مراد لیا اس کا حکم اور ہوگا. اب اس میں اختلاف کا ایک سبب یہ بھی ہو سکتا ہے کہ حکم کے اندر مختلف ہونے کی وجہ ایک یہ بھی ہو سکتی ہے کہ ایک لفظ کے کئی ایک معنی ہیں، حقیقی معنی بھی ہے اور مجازی معنی بھی ہیں. تو جس نے حقیقی معنی مراد لیا اس نے حکم کوئی اور لگایا، جس نے مجازی معنی مراد لیا اس نے حکم اور لگایا. پھر مجازی معنی کے اندر بھی کئی ایک اقسام ہے مجاز کی، اب ہر ایک کا حکم مختلف ہو سکتا ہے. اب کہتے ہیں او حملہ علی نوع من انواع المجاز، یا مجاز کی مختلف جو اقسام ہیں ان میں سے کسی نوع پر محمول کرنے کے اندر بھی متردد لفظ ہوتا ہے. التی ہیا، اب یہ مجاز کی مختلف اقسام کیا ہے؟ اما الحذف، یا تو حذف ہے. بس اوقات ہوتا ہے نا کہ کہا جاتا ہے کہ اس لفظ کے اندر فلاں چیز محذوف ہے. ٹھیک ہے. یعنی کبھی جس طرح ہم کہتے ہیں نا کہ اللہ تعالیٰ قیامت کے دن اپنے عرش کا سایہ نصیب فرمائے گا. اب حالانکہ حدیث میں کیا ہے؟ سبعۃ یظلھم اللہ فی ظلہ. اب فی ظلہ کی ضمیر کیا ہے؟ دیکھنے میں تو یہ لگتی ہے، اگر اس کو حقیقت پر محمول کریں تو یہ مراد ہوگا کہ اللہ تعالیٰ اپنا سایہ نصیب کرے گا، جبکہ یہ بات درست نہیں ہے. اللہ اپنا سایہ نصیب نہیں کرے گا، اللہ تعالیٰ اپنے عرش کا سایہ نصیب کرے گا. اب اس وہاں جو ذلی ہی کے اندر ہے نا، ہی اور ذل کے درمیان ذلی عرشی ہی، اور عرش یہاں جو ہے نا یہ معذوف ہے، یعنی یا ام الحذف، یہ مجاز ہوگا. پھر مجاز کی اقسام میں سے ایک ہے ام الحذف، یا حذف ہوگا، و ام زیادہ، یا زیادتی کسی لفظ کی ہوگی وہاں، و ام تقدیم، یا تقدیم و تاخیر ہو جاتی ہے نا، یہ بھی ایک مجاز ہے کہ یہ یہاں لفظ پہلے آ گیا ہے، اس کو بعد میں آنا چاہیے تھا. یہ بھی ایک مجاز کی قسم ہے. و ام تاخیر، یا مؤخر ہونا. و اما ترددہ علی الحقیقت یا بالاستعارت، یا کبھی اس طرح بھی ہو جاتا ہے کہ لفظ کے اندر حقیقی معنی مراد ہے یا کہ استعارہ کے طور پر اس کو ذکر کیا گیا. یہ بھی
جو ہے استعارہ وغیرہ، یہ بلاغت کی ساری اصطلاحیں ہیں، شاید آپ نے پڑھی ہوں گی. یعنی یہ اس کے اندر تنوع پایا جا رہا ہوتا ہے، الفاظ کے اندر تردد پایا جا رہا ہوتا ہے، تو جس نے جس طرف اس کے اوپر معمول کیا اسی طرح کا اس کے اندر اختلاف پیدا ہو گیا. تو یہ چوتھی قسم ہو جاتی ہے، الفاظ کو حقیقت پر معمول کرنا ہے یا کہ اس کو مجاز پر معمول کرنا ہے. اس معمول کرنے میں اختلاف ہوا تو آگے حکم میں بھی اختلاف پیدا ہوگا. کلیئر جی. پانچواں جی، والخامس، پانچواں ہے اطلاق اللفظ تارتن و تقییدہ تارتن. کبھی ایسے ہو جاتا ہے کہ ایک لفظ کبھی مطلق آیا ہوتا ہے وہ تقییدہ تارتن، اور دوسری جگہ پہ وہ مقید آیا ہوتا ہے. تو اب جب مطلق آیا ہے تو کیا وہاں بھی مقید ہی مراد ہوگا، یا کہ جہاں پہ مقید آیا ہے وہاں بھی مطلق مراد ہوگا؟ تو ایک ہی لفظ کہیں مطلق آیا ہے کہیں متردد آیا ہے، تو اس کے اندر اختلاف ہو جاتا ہے. جس طرح کہتے ہیں مثل اطلاق الرقبۃ فی العتق تارتن، کہ کبھی تو گردن آزاد کرنے کے اندر مطلق ذکر کیا گیا کہ گردن آزاد کرنا ہے، اس کا کفارہ جی گردن آزاد کرنا ہے. و تقییدہ بالایمان تارتن، کبھی کبھی وہاں مومن ہونے کی شرط لگائی گئی ہے. لیکن آپ دیکھیں نا قرآن پاک کا اگر حکم دیکھیں، میں آپ کو نکال کے دوں، اب یہ لفظ ہم لکھتے ہیں رقبہ. قرآن پاک میں ایک مقام پر رقبہ مؤمنہ، اور کہیں کہیں کیا ہے بغیر قید کے. اب یہاں ہے، دیکھیں ذرا یہاں کیا ہے، ومن قتل مؤمنا خطأ فتحریر رقبۃ مؤمنۃ. اب یہاں مومنہ لونڈی یا مومنہ گردن آزاد کرنے کی شرط لگائی گئی. اب اس کو رقبہ کو مقید کیا ہے کس کے ساتھ؟ مومنہ کے ساتھ، یعنی اس کو مومن ہونے کے ساتھ. اب اس موقع کے اوپر ومن قتل مؤمنا خطأ، یعنی اس کا کفارہ جو ذکر کیا گیا، اس کفارہ کے اندر اگر کوئی مومن کے علاوہ کافر غلام آزاد کرے گا تو یہ کفارہ ادا نہیں ہوگا. اب دوسرا مقام اگر دیکھیں کسی اور مسئلہ کے اندر، دیکھیں اب گردن اس کا جو قسم کا کفارہ ہے، کوئی بھی قسم ہے، قسم اٹھائی ہے، اس قسم کو توڑ دیا ہے، تو اس کا کفارہ کیا ہے؟ اس طرح نظر کا کفارہ بھی یہی ہے. اس کا یہ ہے کہ 10 مسکینوں کو کھانا کھلانا ہے درمیانے درجے کا، او کسوتہم، یا ان کو کپڑے پہنانا ہے، او تحریر رقبۃ، یا پھر اس کو یا کوئی گردن آزاد. اب یہاں رقبۃ، کیا یہاں مطلق گردن مراد ہے، یعنی کافر ہو مسلمان ہو کوئی بھی ہے، یا کہ یہاں بھی ہم وہی مومنہ والا لگائیں گے کہ یہاں پہ مطلق آیا ہے تو لہٰذا اس کو بھی ہم مقید کر دیں گے؟ اب اس کے اندر اختلاف ہو گیا ہے کہ یہاں دیکھیں جی، جہاں پہ مطلق آیا ہے اور وہاں مقید آیا ہے، تو کیا اس کو بھی اس مقید پر معمول کر دیں گے یا کہ اس کو مطلق ہی رکھیں گے؟ سمجھ آ گئی جی. یعنی ایک ہی لفظ کہیں مطلق آیا ہے اور کہیں مقید آیا ہے، تو کیا جو مطلق آیا ہے اس کو بھی مقید پر معمول کریں گے یا کہ نہیں کریں گے؟ درست تو یہ ہے کہ جو لفظ جہاں مطلق آیا ہے وہاں مطلق لیا جائے گا، اور جو مقید آیا ہے اس کو مقید لیا جائے گا. اب جن علماء کے نزدیک یہ لفظ جو مطلق تھا اس کو بھی مقید ہی قرار دیں گے، تو ان کے نزدیک اگر کوئی قسم کے کفارہ کے اندر کافر لونڈی آزاد کر دیتا ہے یا کافر غلام آزاد کر دیتا ہے، تو ان کے نزدیک قسم کا کفارہ ادا نہیں ہوگا. اور جن کے نزدیک یا مطلق مقید کے معنی میں نہیں ہے، مطلق مطلق ہی ہے، ان کے نزدیک کوئی بھی لونڈی یا غلام آزاد کر دیا جائے، چاہے وہ یہودی ہو، چاہے وہ کافر ہو، چاہے وہ نصرانی ہو، چاہے مجوسی ہو، چاہے وہ مشرک ہو، کوئی بھی آزاد کر دیا جائے چاہے وہ مومن ہو، تو کفارہ ادا ہو جائے گا. ٹھیک ہے جی. اس طرح یہ جو کفارہ فتحریر رقبۃ من قبل ان یتماسا، یہ جو کفارہ زہار کا ہے، اس کے اندر بھی یہی صورتحال ہے. بات سمجھ آ گئی جی. السلام علیکم. وعلیکم السلام ورحمۃ اللہ. شیخ محترم،
ये ऐसा दुरुस्त है, यानी कि जो चीजें अल्लाह ताला ने मुकर्रर की हैं उनमें किसी गैर मुस्लिम गुलाम को भी आज़ाद करने के हवाला से, यानी कि तो हदीस में इसका को और भी सबूत को मिल रहा है तो अल्लाह के नबी के दौर में या सहाबा के दौर में? कि वो काफिर को आजाद किया जा सकता है कि नहीं किया जा सकता? यानी जो जो कसम के बदला में कफारा के हवाला से, किसी हवाला से जो लौंडी गुलाम आजाद करने की जो अल्लाह ताला ने रखा है, वो किसी काफर गुलाम लौंडी को भी आजाद किया जा सकता है। जी किया जा सकता है। कैद नहीं ना लगाई अल्लाह ताला, अल्लाह के रसूल ने कैद नहीं लगाई मोमिन होने की, वो कैद नहीं लगाई गई। इसी वजह से कह रहे हैं कि कोई भी आजाद हो सकता है। जिन चीजों के अंदर मोमिन होने की कैद लगाई गई है वहां पे तो मोमिन ही आजाद करनी है। और जिसमें मोमिन की कैद नहीं लगाई गई उनके अंदर मोमिन को आजाद करना शर्त नहीं है। लेकिन उन मसलों के अंदर भी मोमिन को आजाद करना ये ज्यादा बेहतर है, क्योंकि एक मोमिन जो है ना लोंडी या एक गुलाम वो आजाद हो जाएगा तो ये खैर की बात है, बजाय इसके किसी काफिर को आजाद कर दिया जाए। लेकिन कफारा अदा हो जाएगा जिन कफारों के अंदर मोमिन होने की शर्त नहीं लगाई गई। सही। बस सादिसु छठा मसला है, छठा वजह सबब इख्तलाफ का, वो क्या है? अत्तारुदु बैफि शैअैनि फी जमी असनाफिल अल्फाज अल्लती, कहते हैं दो चीजों के अंदर तारुद हो जाता है। फी जमी असनाफिल अल्फाजी, उन तमाम अल्फाज में, उन तमाम अल्फाज में से दो चीज़ों में इख्तलाफ हो जाता है। अल्लती यतलक्का मिनहा शरउ, कि जिनसे शरा ने हासिल किया है अल अहकाम अहकाम को, बाज़हा मिन बाज़िन, बाज का बाज के साथ, यानी जिन ज़राए से अहकाम अखज़ किए गए हैं उनमें से बाज शरी अहकाम का बाज के साथ इख्तलाफ हो जाए। ठीक है ना? या दूसरे लफ्जों में कि एक दलील दूसरे के मुआरिज आ जाए। ठीक है, एक दलील दूसरी दलील के मुआरिज आ जाए तो भी इख्तलाफ की वजह बन सकता है। मिसाल के तौर पर एक इमाम एक हदीस से इस्तेदलाल कर रहा है, दूसरा दूसरी हदीस से इस्तेदलाल कर रहा है। अब ये जो इख्तलाफ है अलग अलग हैं दोनों, यानी एक कहता है जी मिसाल के तौर पर रफुल दैन करना है, वो अपनी दलील पेश करता है, और एक कहता है रफुल दैन मनसूख हो गया, वो अपनी दलील पेश करता है। तो दोनों के अलग अलग दलाइल होने की वजह से एक मसले के अंदर, एक मसला में मुख्तलिफ रिवायात या मुख्तलिफ दलाइल होने की वजह से इख्तलाफ पैदा हुआ, तो उनके फुकहा के मबैन इख्तलाफ पैदा हो गया। समझ आ गई जी आपको? यानी दलाइल का मुख्तलिफ होना है। पीछे जो पिछली पांच चीजें थी ना, ये थी एक ही चीज के अंदर इख्तलाफ, समझने के अंदर इख्तलाफ हुआ है। अब ये दूसरा जो आखिरी है, इसमें दो चीजों के दरमियान इख्तलाफ पैदा हुआ है। ठीक है, दो अलग अलग चीजों के अंदर, एक ही मसले की दो अलग अलग चीजों के अंदर इख्तलाफ हुआ है। जो पीछे पांच हमने पढ़े हैं इसका ताल्लुक एक ही दलील के अंदर समझने में इख्तलाफ हुआ है, उसके माना को मुतय्यन करने में इख्तलाफ हुआ है। जो छठे नंबर पे सबब है ना, वो है दो मुख्तलिफ दलाइल को, दो मुख्तलिफ रवायात को, दो मुख्तलिफ दलीलों को जो एक ही मसले के बारे में है, उसका बाहम मुआरज होना हमारे सामने आया है, उनके अंदर तारुस सामने आया है, जिस वजह से जिसने मिसाल के तौर पर रफुल दैन करने वाली रवायात को सही समझा, उसने रफुल दैन करने की बात की। जिसने रफुल दैन ना करने वाली हदीसों के बारे में अपनी तरजीह दी और उसको राय, उसने कहा कि भी रफुल दैन करना नहीं सही। तो ये इस इख्तलाफ की वजह दो मुख्तलिफ दलाइल हैं। अब इससे हट करके वो दलाइल दोनों साबित हैं या नहीं साबित, ये अलग बात है, लेकिन इख्तलाफ तो हुआ है ना बाहर। तो बाज दलाइल का बाज के साथ मुआरजा, अ, दो किस्म के दलाइल का आपस के अंदर मुआरजा हो गया है, ये भी एक सबब बनता है इख्तलाफ का फुकहा के। वकज़ालिक तारुज़ुल्लज़ी, और इसी तरह वो तारुज़ अल्लती अल्लज़ी याती फिल अफ़ाली, के जो अफ़आल के बारे में आता है, यानी नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने कोई फेल किया है
ایک روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ نے ایسا کیا ہے، دوسری میں آتا ہے آپ نے ایسا نہیں کیا. مثال کے طور پر جو حج کے اندر جو روایات آتی ہیں نا، حج کے اندر ایک میں آتا ہے کہ آگے آئے گا بھی ہمارے اسی کورس میں. ایک میں آتا ہے کہ نبی صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ کے اندر داخل ہوئے اور آپ نے وہاں 2 رکعتیں ادا کی. اور دوسری روایت کے اندر آتا ہے کہ آپ صلی اللہ علیہ وسلم بیت اللہ میں داخل ہوئے اور آپ نے وہاں نماز کوئی نہیں ادا کی. اب یہ تعارض تو ہو گیا. ٹھیک ہے، یعنی نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال ایک ہی فعل کے اندر ایک ہی مسئلہ میں مختلف افعال آ گئے ہیں، روایات آ گئی. اب اس میں سے اس کا حل کیا ہوگا؟ اب ان میں سے جس نے کہا ہے کہ یہ والے فعل نبی صلی اللہ علیہ وسلم کا یہ روایت صحیح ہے یا یہ روایت راجح ہے، اس نے اس کے مطابق کہہ دیا. جس نے دوسرے فعل کو ترجیح دی ہے اس نے دوسرے کے مطابق کہہ دیا. تو یہ تعارض کی وجہ بن جاتی ہے. اچھا، وکذالک تعارض الذی، اس طرح وہ تعارض جو یاتی فی الافعال، جو افعال نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے افعال مبارکہ کے اندر آتا ہے، او فی الاقرارات، یا اقرارات کے بارے میں. اقرارات سمجھتے ہیں نا کہ آپ کے سامنے کوئی عمل کیا کہ آپ نے اس سے منع نہیں فرمایا. اس میں بھی تعارض آ سکتا ہے کہ ایک ہی مسئلہ کے بارے میں مختلف اقرارات آ جاتے ہیں کہ آپ نے اس میں خاموشی اختیار کی، تو اس میں اختلاف ہو گیا. او تعارض القیاسیات انفسہما، یا مختلف قیاسوں کا اپنے ہی بارے میں تعارض آ جاتا ہے. یعنی 2 قیاس مختلف وہ باہم معارض آ گئے ہیں. قیاس ایک مسئلے کو دوسرے کے اوپر قیاس کرنا، ایک مسئلے کے کو کسی مشابہت کی بنیاد پر یا کسی علت کی بنیاد پر ایک کے حکم کو دوسرے پر منطبق کر دینا، یہ قیاس ہوتا ہے نا. ایک مسئلہ کے اندر کئی قیاس سامنے آئے ہیں اور سب کا آپس میں اختلاف ہے قیاسوں کا، تو یہ بھی ایک اختلاف کی وجہ بنتا ہے. اب التعارض الذی، یا وہ تعارض الذی یترکب من هذه الاصناف الثلاثه، کہ جو ان تینوں قسموں کی، پچھلے جو 3 چیزیں ذکر کی ہیں نا، کہ ایک افعال کے اندر، اقرار کے اندر یا قیاسات کے اندر تعارض ہو جاتا ہے. اب ہے کہ اگلی صورت یہ ہوتی ہے کہ ان تینوں اقسام میں باہم ایک دوسرے کے معارض ہو جانا. یہاں سمجھیں اس کو کہ اب پہلا تو تھا نا وکذالک تعارض الذی فی یاتی فی الافعال، کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم کے فعلوں کے اندر تعارض ہے. یعنی ایک روایت میں ہے کہ آپ نے ایسا کیا، دوسری روایت میں آپ نے ایسا کیا. اب ان دونوں روایتوں میں فعل کا ذکر ہے اور دونوں آپ باہم معارض ہیں. یا ہے کہ آپ کے ساتھ آپ صلی اللہ علیہ وسلم کے کئی اقرارات آئے ہیں، تقریرات آئی ہیں، تو وہ ان تقریرات کے اندر اختلاف ہے. ایک تقریر یہ ہے، دوسری تقریر میں یہ ہے. یعنی ایک اقرار میں یہ ہے، ایک میں ایک یہ ہے، تو دونوں کا آپس میں معارضہ ہوا ہے. تیسری ہے صورت کے قیاسوں کے اندر اختلاف ہوا ہے. ایک قیاس یہ تقاضا کرتا ہے، دوسرا یہ کرتا ہے، دونوں قیاسوں کے اندر اختلاف ہوا ہے، تو جس وجہ سے اختلاف پیدا ہوا. اب ہے ان تینوں میں سے ان کا آپس میں اختلاف ہو گیا. ابھی ایک مسئلہ، ایک روایت کے اندر نبی کے فعل کا ذکر ہے، دوسرے کے اندر نبی کے اقرار کا ذکر ہے، تیسرا ایک قیاس ہے. تو تینوں کا آپس میں معارضہ ہو جائے، یا تینوں میں سے 2 کا آپس میں معارضہ ہو جائے. ٹھیک ہے، یہ ہے آخری بات. ابھی تعارض الذی، یا وہ تعارض الذی یترکب، وہ جو پیدا ہوتا ہے من هذه الاصناف الثلاثه، ان 3 صورتوں سے. نہیں کہتے میری مراد معارضت القولی بالفعل، کے قول کا فعل کے ساتھ معارضہ ہو جائے. ٹھیک ہے، قول کا یعنی قولی حدیث کا فعلی حدیث کے ساتھ معارضہ ہو جائے. او للاقرار، یا اس قولی حدیث کا اقرار کے ساتھ معارضہ ہو جائے. او للقیاس، یا قیاس کے ساتھ معارضہ ہو جائے. اسی طرح وہ معارضۃ الفعلی اقراری، اس طرح فعلی حدیث کا اقرار کے ساتھ معارضہ ہو جائے. او للقیاس، یا اس کا قیاس کے ساتھ معارضہ ہو جائے. وہ معارضۃ الاقرار للقیاس، اس طرح ایک تقریری حدیث کا معارضہ ہو جائے للقیاس، قیاس کے ساتھ. تو یہ مختلف صورتیں بنتی ہیں، اس میں بنتی ہیں اختلاف کے پیدا ہونے کی. یہاں پہ ہمارے یہ تقریباً مکمل ہو گیا ہے. کہتے قال القاضی رضی اللہ عنہ. اب یہ جو ناقل ہے نا اس کتاب کا، یعنی جو قاضی ابن رشد، قاضی سے مراد یہاں ابن رشد ہیں، قاضی ابن رشد کا جو جس نے اس کتاب ان سے نقل کی تھی، وہ کہہ رہا ہے کہ قال القاضی، قاضی نے کہا ہے کہ وَإِذْ قَدْ ذَكَرْنَا بِالْجُمْلَةِ هَذِهِ الْأَشْيَاء، تو چونکہ ہم نے کہتے اجمالی طور پر مختصراً ہم یہ اشیاء ذکر کر چکے ہیں.
لہذا فل نشرح فیما قصدنا لہو، لہذا ہمیں اب شروع کرنا چاہیے وہ کتاب کے جس کا ہم نے قصد کیا ہے، مستعینین باللہ، اللہ سے مدد لیتے ہوئے، ولنبدا من ذالک بکتاب طہارت علی عاداتہم، اور ہم ضرور بے ضرور آغاز کریں گے من ذالک، اس میں یعنی اس ہماری کتاب میں ہم آغاز کریں گے اس کتاب میں سے یا اس پوری بحث میں سے ہم ابتدا کس سے کریں گے، بکتاب طہارتی، کتاب الطہارہ سے ابتدا کریں گے، اعلی عاداتہم، فقہا کی عادات کے مطابق، کیونکہ فقہا بھی اپنی کتاب کو یعنی فقہی ترتیب میں کتاب الطہارہ کو پہلے ذکر کرتے تھے، لہذا ہم بھی اس کتاب کو کتاب الطہارہ سے ہی آغاز کریں گے۔ کسی کا کوئی اس میں سوال ہے جی تو وہ پوچھ لیں، اس میں کسی کا سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں۔ جی، کوئی سوال نہیں جی؟ جی آگے جی ہم اس میں جو ہے نا، ہم نے کتاب الطہارہ کی بجائے ہم نے کتاب الصلاۃ پڑھنی ہے، ٹھیک ہے؟ کتاب الصلاۃ یہ پتہ نہیں اب کتنے صفحے پر جا کے شروع ہوتی ہے، کتاب الصلاۃ جتنی ہم سے ہو سکی وہ ہم پڑھیں گے۔ کتاب الطہارہ کے بعد آتی ہے کتاب الصلاۃ۔ جی یہ کتاب الصلاۃ، یہ ہم اس کا انشاءاللہ کل سے آغاز کر دیں گے، اللہ نے چاہا تو یہ جہاں تک ہو سکی ہم اس کو پڑھیں گے انشاءاللہ۔ پھر انشاءاللہ اب جو مشکل ہمارے وقت تھا وہ گزر چکا، اب آگے انشاءاللہ آسانیاں ہیں تھوڑی سی، یہ کہہ لیں کہ خشک سی کتاب ہے، اس کو انشاءاللہ ہم ہنسی خوشی پڑھ لیں گے تو انشاءاللہ یہ اس کی خشکی دور ہو جائے گی۔ اصل میں خشکی اس وقت ہوتی ہے نا کہ جب آپ بھی خاموش ہوتے ہیں، کوئی سوال نہیں پوچھتے اور کوئی بات نہیں کرتے، تو میں بھی خشک ہو جاتا ہوں، اور آگے کتاب تو خشک ہے ہی ہے، کوئی بات کر لیا کریں ویسے ہی تاکہ ہمارا یہ ردم جو ہے نا، جو توجہ والا ہے وہ قائم رہے۔ بہرحال کل اس کتاب کا ہم آگے جو ہمارا مقصود ہے اس کا آغاز کریں گے۔ اب آگے ہے جی ہماری جو لیکچر اس بارے میں، عیسائیوں کے بارے میں، تو یہودیوں کے بارے میں ہم نے کچھ پڑھا تھا، یہود کے بارے میں ہم نے
کچھ پڑھا تھا، اس میں کسی کا کوئی سوال ہے؟ یہود کے بارے میں جو سوالات آپ پوچھنا چاہتے ہیں وہ پوچھ لیں جی۔ جی اب آگے عیسائیوں کے بارے میں چند باتیں ذکر کر دیتے ہیں۔ چند باتیں میں ذکر کر دوں اور باقی آپ اس کتاب کے اندر آپ پڑھ سکتے ہیں، اور جو چیز آپ کے ذہن میں رہ گئی ہو وہ مجھ سے آپ پوچھ سکتے ہیں۔ باقی میں بنیادی طور پہ چند باتیں ذکر کرتا ہوں تاکہ بات سمجھ آ جائے۔ عیسائیت اس ٹائم دنیا کا سب سے بڑا مذہب ہے، یعنی بطور مذہب یہ سب سے بڑے تعداد میں پائے جاتے ہیں، جن کی تعداد کوئی 2 ارب سے زائد ہے، تقریباً 2.25 ارب یہ عیسائیوں کی تعداد ہے تقریباً، ٹھیک ہے، اور یہ سب سے زیادہ تعداد ہے کسی بھی مذہب کی۔ بہرحال یہ اس کی وجوہات کیا ہو سکتی ہیں؟ یہ مختلف وجوہات ہیں کہ جس وجہ سے یہ مذہب بہت زیادہ پھیلا ہے، ٹھیک ہے۔ اس کی ترویج بہت زیادہ کی گئی ہے، اس کی جو ہے نا تشہیر بہت زیادہ کی گئی ہے، اس وجہ سے لوگوں نے اس مذہب کو قبول کیا ہے۔ تو لیکن یاد رہے کہ یہ اس تعداد کے اندر 2 ارب جو عیسائی ہیں، یہ سارے کے سارے مذہبی طور پر عیسائی نہیں ہیں، سارے کے سارے صرف نام کے عیسائی بھی ہیں، اور ان میں سے بہت سے لوگ ہیں، بہت سے یعنی آپ کہہ سکتے ہیں کہ کوئی چوتھا حصہ عیسائی تو ایسے ہیں کہ جو بالکل ملحد اور زندیق ہو چکے ہیں، یعنی جو کسی بھی خدا کو نہیں مانتے، بس عیسائی فیملیوں میں پیدا ہوئے۔ خاص طور پہ یہ جو یورپ کے عیسائی ہیں، یہ اپنے آپ کو صرف عیسائی خاندان میں پیدا ہوئے، باقی یہ نظریاتی طور پر بالکل یکسر، یعنی وہ اس طرح ہوتے ہیں نا ایتھیسٹ، ان کے نقش قدم پر ہیں۔ تو اس اعتبار سے مسلمان ہی واحد جو ہے نا مذہب ہے جو سب سے، یعنی کہہ لیں کہ اپنے مذہبی تہواروں پر یا مذہبی رسومات پر سب سے زیادہ قائم ہے۔ ان میں سے بھی آپ کہہ سکتے ہیں کہ بہت سے لوگ ہیں جو اسلام کی اصلی تصویر کے اوپر نہیں ہیں۔ بہرحال عیسائیوں کے مقابلے کے اندر مسلمانوں کی جو عملی زندگی ہے نا وہ زیادہ مرتب ہے۔ بہرحال عیسائیوں کی ابتدا سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام سے ہوئی، کیونکہ بنی اسرائیل کے اندر کئی پیغمبر آئے، اور عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام بھی بنی اسرائیل کے اندر آئے، تو اللہ رب العزت نے آپ کو انجیل عطا کی، ٹھیک ہے، اور نبی صلی اللہ علیہ وسلم کی بشارت اس انجیل کے اندر بھی موجود ہے۔ سورۃ صف کے اندر اس دن ہم نے پڑھا بھی تھا، بشرم برسول یأتی من بعد اسمہ احمد، کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام خوشخبری دینے والے ہیں اپنے بعد محمد صلی اللہ علیہ وسلم کی، جن کا نام احمد ہے، ٹھیک ہے، ان ایک رسول کی۔ دوبارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام تشریف لائے، اللہ رب العزت نے ان کو انجیل عطا فرمائی، اس کے اندر توحید اور رسالت کے بہت سے چیپٹر تھے، اور بالکل یہ صحیح اور اللہ کی طرف سے نازل ہونے والی کتاب ہے۔ پھر ظاہر ہے کہ وہاں بنی اسرائیل کے 2 گروہ بن گئے، کچھ وہ تھے کہ جنہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی بات نہیں مانی، اور وہ ان کے دشمن بن گئے، ٹھیک ہے، وہ ان کے دشمن بن گئے جو یہود کے مذہب پر قائم تھے نا، موسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی شریعت پر قائم تھے، لیکن انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو پیغمبر ماننے سے انکار کر دیا، ٹھیک ہے۔ قرآن پاک نے اس کو بھی ذکر کیا ہے، سورہ صف کے اندر ہی ہم نے اس دن پڑھا تھا کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے کہا من انصاری الی اللہ قال الحواریون نحن انصار اللہ،
फ़आमनत त्वाइफ़तुम मिन बनी इसराईल व कफ़रत त्वाइफ़ा फ़अय्यदना अल्लज़ीना आमनू अला अदुव्विहिम फ़अस्बहू ज़ाहिरीन। कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने जब दावत दी ना और कहा कि मेरे साथ कौन खड़ा होगा अल्लाह के दीन को गालिब करने के लिए, तो जो हवारी थे, जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी मानने वाले थे, उन्होंने अपने आप को पेश किया और वो खड़े हो गए ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के, हाँ हम नवा बन गए। तो उनके मुकाबले में एक ग्रोह उन्होंने कुफर कर दिया जो कि पहली शरीयत पर कायम रहे, और बल्कि पहली शरीयत में भी उन्होंने रद्द-बदल कर दिया था। तो वो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के दुश्मन बन गए, बल्कि जान के दरपे हुए। तो उन्होंने एक अपना अलग कह लें कि एक दुनिया कायम कर ली, तो अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने उनको दुनिया के अंदर ही मज़ा चखा दिया। तो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के ऊपर अल्लाह ने शरीयत नाज़िल की और उन्होंने दावत दी, तो हवारियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को नबी बना मान लिया और उनकी तालीमात पर अमल किया और उनकी हेल्प की दीन को फैलाने के अंदर। फिर ये हवा ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम, तो अल्लाह ने उनको ज़िंदा उठा लिया, क्योंकि यहूदियों की साजिशों ने उनको इस कदर परेशान किया कि उनको एक जगह पे नज़रबंद होना पड़ा। फिर उन्होंने धावा बोल दिया, अल्लाह रब्बुल इज़्ज़त ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को ज़िंदा आसमानों पर उठा लिया, इस तरह कुरान पाक ने भी। और एक उनकी मुशाबत का बंदा जिनको उन्होंने सूली चढ़ा दिया, उनकी मुशाबत का बंदा, तो कुरान कहता है कि इनको वमा कतलूहु वमा सलबूहु वलाकिन शुब्बिह लहुम, कि ना तो इन्होंने ईसाइयों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल किया और ना ही उन्हें ना यहूदियों ने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दिया और ना उनको कत्ल किया, बल्कि उन पर मुशाबत डाल दी गई और उन्होंने उन जैसे किसी बंदे को सूली पर चढ़ा दिया और ये समझा कि हमने ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को कत्ल कर दिया है। नाउज़ुबिल्लाह। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम आसमानों पर जिंदा है और वो कुर्ब क़यामत तशरीफ आएंगे और नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की शरीयत के मुताबिक फैसले करेंगे। तो ईसाइयों ने भी ये समझ लिया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दे दिया गया। यहूदियों ने तो ये समझे ही समझा ना, इस ईसाइयों को भी ये लगा कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को सूली दे दिया गया, लेकिन उन्होंने इसके साथ और कहानी गाड़ ली। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम ने खुद को सूली पर खुद चढ़ा दिया। इसके पीछे एक नजरिया इनका है जिसके ऊपर हम थोड़ी देर बाद बात करेंगे। तो ईसाइयों का फिलहाल मैं तारुफ ये करवा रहा हूँ कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम को मानने वाले उनको हवारी कहा जाने लगा, जो उनके बड़े करीबी थे वो ईसाई या नसरानी उनको कहा जाने लगा। तो फिर उस ईसाइयत को जो तश्कील नौ जिन ईसाइयों की जो हुई है ना, वो पोलोस है, पोलोस। ठीक है, पोलोस वो है जिसने जो ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जिंदा उठाए जाने के बाद जिन्होंने ईसाइयों की यानी जो जदीद ईसाई हैं उनको जो है ना बुनियाद रखी है। ये चंद सालों के बाद ये पौलुस जो है ना, ये यहूदी था असल असल तो ये यहूदियों का आलिम था। तो उसने जो है ना फिर ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के मज़हब को एक नई नई तशरीह पेश की, और बल्कि बड़े ख़तरनाक अकायद अपने ईसाइयों के अंदर उसने दाखिल कर लिए। इस तरह यानी कोई भी मज़हब है ना, उसको तब्दील करने वाला उन्हीं में से कोई शख्स होता है। तो ये पौलुस था जिसने सबसे पहले ये कहा था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम तो अल्लाह के बेटे हैं। उससे पहले ईसाइयों के अंदर ये अकीदा नहीं था। यानी ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम के जो हवारी थे उनके अंदर कतई ये अकीदा नहीं था कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। तो इसने सबसे पहले इब्नुल्लाह का जो है ना दावा किया कि ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम अल्लाह के बेटे हैं। और फिर कई एक ऐसे अकायद वज़ा किए जो ईसाइयों की तबाही का सबब बने, ईसाइयों के अकायद को तबाह करने का बायस बने। वरना ईसाइयत भी बुनियादी तौर पर एक तौहीदी मज़हब है। जिस तरह यहूदियत बुनियादी तौर पर तौहीदी मज़हब था, बाद में उनके अंदर शिरक आ गया, कुफर आ गया। ईसाइयों के अंदर भी पहले तौहीद ही थी। ईसा अलैहिस्सलातु वस्सलाम उसी तौहीद की दावत देते रहे। सूरह मरियम पढ़ी जाए तो सारा कुछ सामने आ जाता है, सूरह माइदा को पढ़ा जाए सारा कुछ सामने आ जाता है। तो
لیکن پھر عیسائیوں نے کیا کیا، عیسائیوں میں سے پولس نے کیا کیا کہ اس نے ابن اللہ کا عقیدہ پیش کیا اور اس کے اندر پھر بڑی خرابیاں پیدا کر دیں۔ بہرحال اب موجودہ عیسائیوں کے اندر جو ہے نا بنیادی عقائد جو عیسائیوں کے ہیں وہ سب سے بڑا عقیدہ ہے عقیدہ تثلیث، ٹرائنٹی اس کو کہتے ہیں، ٹرائنٹی، یعنی تین شخصیات سے مل کر وہ کہتے ہیں خدا بنتا ہے، تین شخصیات سے مل کر خدا بنتا ہے، اس کو عقیدہ تثلیث کہتے ہیں، یعنی تین اجزاء ہیں گویا نعوذ باللہ اللہ کے۔ اب اس کے اندر اس کی تفصیل کے اندر تو اختلاف کافی پایا جاتا ہے، لیکن بنیادی طور پر عیسائیوں کے اندر عقیدہ تثلیث کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے، ٹھیک ہے، عقیدہ تثلیث کے اندر عیسائیوں میں کوئی اختلاف نہیں پایا جاتا، یعنی جو بڑے بڑے گروہ ہیں نا ان کے اندر کوئی اختلاف نہیں ہے عقیدہ تثلیث میں۔ پھر یعنی تین شخصیات سے مل کر خدا بنتا ہے۔ نمبر ایک، ایک کو کہتے ہیں وہ باپ، یعنی فادر، باپ یا اب کہتے ہیں جس کو، اور دوسرا ہے ابن جس کو وہ بیٹا کہتے ہیں، اور تیسرا ہے روح القدس، اور بعض کے نزدیک روح القدس کی جگہ پہ مریم علیہ السلام بھی آتے ہیں۔ تو یہ کہتے ہیں یہ تین شخصیات مل کر ایک رب ہے، اس کو اقانیم کہتے ہیں، اقانیم ثلاثہ، یعنی تین قنوم ہے یہ جن سے مل کر ایک رب، ایک ذات بنتی ہے۔ اب اس کی تفصیل کے اندر اختلاف ہے کہ کیا رب ان تین کے اندر حلول کیے ہوئے ہے یا رب ان تین شخصیات کی صورت میں ظاہر ہوتا ہے، اس کی تفصیل کے اندر کوئی اختلاف ہے۔ باقی بنیادی طور پر عقیدہ تثلیث، ٹرائنٹی کا عقیدہ ان سب کا ہے۔ تو حالانکہ یہ جو عقیدہ ہے تثلیث کا جو عقیدہ ہے یہ سیدنا عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی واضح تعلیمات کے خلاف ہے، یہ عیسائیوں نے خود گھڑا ہے، اور اس میں سے یہ بالخصوص جو پولس وغیرہ ہے اس نے جو ہے نا تباہی مچائی ہے۔ دوسرا عقیدہ جو بنیادی عیسائیوں کا ہے وہ ہے کفارہ کا، کفارہ، اب کفارہ کیا ہے؟ عیسائی کہتے ہیں کہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے انسانوں کے گناہوں کا کفارہ دینے کے لیے خود کو صلیب پر جو ہے نا کھڑا کر دیا، یعنی انسانوں نے جو گناہ کیے تھے، بلکہ اس سے بھی اگر پیچھے جائے نا، اس سے پیچھے عیسائیوں کا عقیدہ یہ بنتا ہے کہ چونکہ عیسیٰ علیہ سیدنا آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے درخت کھایا تھا اور ایک گناہ کیا اور جس وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا، یہ کہتے تھے عیسائی کہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام نے گناہ کیا جن کی وجہ سے ان کو جنت سے نکال دیا گیا۔ اب اس کے نتیجہ کے اندر پھر عیسیٰ علیہ آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اولاد ہے وہ بھی گناہ کرنے لگی۔ اب جو آدم علیہ الصلوۃ والسلام کی اولاد کے اندر بھی گناہ ہو گئے، نافرمانی ان کے اندر بھی آ گئی۔ اب کہتے ہیں کہ اس کا کفارہ، اس سارے گناہوں کا کفارہ، سارے گناہوں کا کفارہ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے دیا ہے، کہ وہ جو گناہ آدم سے ہوا تھا اور اس کی سزا انسانوں کو ملنے لگی نعوذ باللہ، تو اس کا کفارے کے طور پر عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام نے اپنے آپ کو سولی پر چڑھا دیا، ٹھیک ہے۔ اب اس کے اندر مزید کئی ایک افسانے ہیں اس کفارے کے عقیدے کے اندر جو خود یعنی انجیل کے مختلف مقامات پڑھے جائیں تو اس کے اندر کئی ایک تضادات پائے جاتے ہیں۔ بہرحال بنیادی طور پر ان کا یہ عقیدہ ہے کفارہ والا، یہ اپنے آپ میں ایک بڑا ہی خطرناک عقیدہ ہے۔ اس پر کبھی اگر کسی کو چاہیے ہو تو پھر تفصیل سے روشنی بھی ڈالی جائے گی۔ اب آگے ہے جی عیسائیوں کی جو مذہبی کتابیں ہیں، تو میں نے اس طرح یہودیوں کے تعارف کے اندر کہا تھا کہ ایک عہد نامہ ان کے ہاں قدیم ہے اور ایک عہد نامہ جدید ہے۔ آپ جانتے ہیں نا کہ یہ عیسائی مذہب جو ہے یہ یہودیت ہی کی ایک، اسی کا ایک تسلسل ہے، یعنی عیسائی یہودیت کے اندر ہی اللہ رب العزت نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کو بھیجا، تو اس سے آگے وہ مذہب چلا۔ تو بہرحال یہ دو یعنی ان کی مذہبی کتابیں جو بنیادی ہیں وہ ایک ہے عہد نامہ قدیم، ٹھیک ہے، اس کے اندر جو عہد نامہ قدیم ہے نا یہ بنیادی طور پر عیسائیوں یہودیوں کی جو تورات ہے اور ان کی جو باقی ہیلپنگ بکس ہیں، جو فقہ کی کتابیں ہیں یا ان کی جو قصے کہانیاں والی کتابیں ہیں، اس کو کہتے ہیں عہد نامہ قدیم، یعنی جو نصاب اور جو لٹریچر یہودیوں کا تھا نا اسی کو آگے لے کر عیسائی بھی چلے ہیں اور اس کو کیا کہہ دیا کہ عہد نامہ قدیم ہے۔ اور دوسرا جو عیسائیوں کا لٹریچر ہے، جو ان کا اپنا لٹریچر ہے بعد والا،
اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں، ٹھیک ہے، اس کو عہد نامہ جدید کہتے ہیں۔ اب اس عہد نامہ جدید کے اندر 4 مشہور انجیلیں ہیں، اس کے نام میں بتاتا ہوں، اور کچھ خطوط ہیں حواریوں کے، جو حواریوں کی طرف منسوب ہیں، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے حواریوں کی طرف خطوط ہیں، اور کچھ اس میں کہانیوں کی کتابیں ہیں، اناجیل اس میں پائی جاتی ہیں۔ 4 اناجیل اس کے اندر عہد نامہ جدید کے اندر یہ شامل کرتے ہیں۔ اب یہ عہد نامہ جدید میں جو 4 انجیلیں ہیں، یہ بھی بعد کی لکھی ہوئی ہیں، یاد رکھیں۔ عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کی جو اتاری ہوئی ان پر جو اتری ہوئی انجیل ہے، وہ اپنی اصل شکل کے اندر کہیں بھی موجود نہیں ہے، یہ بعد میں پھر ان کے شاگردوں کی طرف یہ منسوب ہے کہ یہ انجیل متی ہے، انجیل متی یا متا جو بھی یہ پڑھا جاتا ہے۔ یہ 4 انجیلیں ہیں، ایک انجیل متا یا متی، دوسرا ہے انجیل مرقس، تیسری ہے انجیل لوقا، لام باؤ قاف موٹا اور الف، اور چوتھی ہے انجیل یوحنا، ٹھیک ہے۔ یہ 4 مشہور انجیلیں ہیں جن کو عیسائی مانتے ہیں، ٹھیک ہے۔ اب ان کی تعلیمات کے اندر واضح طور پر اختلاف ہے، ٹھیک ہے، ان انجیلوں کی تعلیمات میں اختلاف پایا جاتا ہے، ان کی آیات کے اندر اختلاف پایا جاتا ہے۔ بہرحال یہ 4 انجیلیں ہیں جو عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے آسمانوں پر اٹھ جانے کے کئی سال بعد لکھی گئی ہیں، اور اس میں کئی ایک تحریفات موجود ہیں، ٹھیک ہے۔ ایک انجیل برناباس بھی ہے، جن کو عیسائی جو ہے نا، یہ معتبر انجیل سمجھی جاتی ہے، انجیل برناباس۔ اب اس کے اندر کئی ایک ایسی تعلیمات ہیں جو عیسائیوں کے بنیادی عقیدوں کے خلاف ہے، نہیں، اس میں توحید کا بیان ہے، اس میں کئی ایک اچھی چیزیں ہیں جو لگتا ہے کہ یہ تحریف کافی زیادہ تحریف سے پاک سمجھی جاتی ہے۔ جو انجیل برناباس ہے، لیکن اس کو عیسائی اون نہیں کرتے، اس کو جو ہے نا وہ تسلیم نہیں کرتے، یہ کہتے ہیں کہ یہ ہماری کتاب ہے ہی نہیں، حالانکہ سب سے زیادہ جو معتبر معلوم ہوتی ہے وہ یہی عیسائیوں کی کتاب ہے، انجیل برناباس۔ تو آگے جی، عیسائیوں کے جو مشہور فرقے ہیں، کہ جو آپس میں بڑے لڑتے ہیں، ٹھیک ہے، ہمارے گاؤں کے اندر عیسائیوں کے 2 چرچ بنائے گئے ہیں، ایک چرچ جو بڑا چرچ ہے، انہوں نے اپنے سامنے جو ہے نا ایک چھوٹا سا چرچ ان کے دوسرے فرقوں والوں نے بنایا ہوا ہے، ان کا آپس میں جو ہے نا وہ آڈا لگا رہتا ہے، آپس میں اختلاف بنا رہتا ہے۔ تو عیسائیوں کے فرقے ہیں، ایک پہلا فرقہ ہے کیتھولک، یہ سب سے بڑا جو ہے نا ان کا فرقہ ہے کیتھولک۔ یہ مختلف، آپ کہہ سکتے ہیں کہ مختلف ملکوں کے اندر یہ پایا جاتا ہے، ویسے کیتھولک سب سے مشہور ان کا فرقہ ہے۔ دوسرا ہے پروٹسٹنٹ، پروٹسٹنٹ، ٹھیک ہے، یہ بھی ان کے بھی کچھ قائد ہیں جو ان سے مختلف ہیں، کیتھولک سے مختلف ہے۔ تیسرا ہے آرتھوڈکس، آرتھوڈکس، یہ بھی مشرقی یورپ وغیرہ میں یہ پایا جاتا ہے۔ بہرحال عیسائیوں کے اور بھی کئی ایک فرقے ہیں جو اختصار کرتے ہوئے میں ذکر نہیں کر رہا، تو یہ مختصر تعارف ہے عیسائیوں کا، اور اس کے اوپر ہم مزید روشنی ڈالیں گے انشاءاللہ کل، کہ عیسائیوں کے بارے میں قرآن ہمیں کیا تعلیمات دیتا ہے، عیسائیوں کے کیا حقوق ہیں، اور ان کے کون سے خطرناک عزائم ہیں، کون سے خطرناک قائد ہیں، ان کے اندر کون سی اخلاقی برائیاں پائی جاتی تھی، کون سی اعتقادی برائیاں پائی جاتی تھی، عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کا ان کے بارے میں کیا مکالمہ ہوگا اللہ تعالیٰ کی عدالت میں، اور انہوں نے عیسیٰ علیہ الصلوۃ والسلام کے متعلق جو برے نظریات گھڑ رکھے ہیں ان کا کیا رد ہے، یہ ساری چیزیں انشاءاللہ ہم کل ذکر کریں گے۔ ابھی اگر کسی کے پاس کوئی سوال ہے تو وہ پوچھ سکتے ہیں جی۔
کسی کا کوئی سوال نہیں؟ جی ہم کلاس ختم کرتے ہیں. سبحانک اللہم و بحمدک، اشہد ان لا الہ الا انت، استغفرک و اتوب الیک. السلام علیکم ورحمۃ اللہ.